کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم وقال تبارک وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آپ سب چاقو چوبند ہیں، نیند میں تو نہیں ہیں؟ اچھا، جب کسی عالم دین کا بیان ہو تو علماء اسلام نے ارشاد فرمایا کہ بالکل خاموشی سے اس بیان کو سنیں، دائیں بائیں دیکھنا، غیر ضروری گفتگو کرنا، موبائل پہ کالز اٹینڈ کرنا، خصوصاً یہ چھوٹے بچے جو باتیں کرنے والے ہوں نا، ان کو باہر بھیج دیں تو بہتر ہے، باہر باتیں کریں، کیونکہ پھر ہال میں اگر یہ باتیں کریں گے تو پھر میں بھی ڈسٹرب ہوتا ہوں، پھر لوگ سننے والے بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ کوشش کیا کریں جب اس قسم کے اجتماعات ہوں بچوں کو لائیں نہیں، کیونکہ یہ سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے، بچوں کو اس میں کام ہی نہیں ہے، وہ ڈسٹرب ہی کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ خواتین پہلے گھر میں پریشان ہوتی ہیں، بولتی تم جا رہو بچوں کو بھی لے کے جاؤ، ہماری جان چھوٹے گی، 2-2.5 گھنٹے تو سکون سے رہیں گے ذرا۔ وہ بچے آ کے مسجد میں جو فتنہ فساد کرتے ہیں وہ پھر الگ ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ سمجھدار بچہ ہو تو لانا چاہیے، اچھا ہے وہ بیٹھے۔ سمجھدار سے مراد کیا ہے؟ جو پیشاب وغیرہ کا بتا سکے، اسے ادب سکھائیں تو آداب سیکھ سکے، ایسے بچے کو لانا چاہیے، والد صاحب کے ساتھ رہے، ادب سیکھے، بہت اچھی بات۔ اس سے چھوٹے بچوں کو لانا جو ہے وہ بعض صورتوں میں مکروہ تحریمی ہوتا ہے، حرام کے نزدیک نہیں۔ جو پیشاب وغیرہ کا نہ بتا سکے یا مسجد میں آ کے شور مچائے گا، نمازیں خراب کرتے ہیں، دیکھیں نا ابا جان تکبیر لگاتے ہیں، یہ نہیں پتا بچہ کیا کر رہا ہے، یہاں تکبیر اور وہاں تخریب شروع ہو جاتی ہے، تو دوسروں کی نمازیں برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کو لانا گناہ ہے، یاد رکھیں، مسجد میں نہیں لا سکتے۔ آپ کے نبی نے فرمایا مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ۔ تو اس لیے میں تھوڑا اپنے ماحول میں سنجیدگی چاہتا ہوں، تھوڑے سے وقت میں بیان کا موقع ملتا ہے، میں کم ہی بیانات کرتا ہوں، بہت کم نکلتا ہوں، حد سے زیادہ میرا تحریری کام ہوتا ہے یا پڑھنے پڑھانے کا۔ اہل محبت بلا لیتے ہیں تو پھر آ جاتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ بھی اتنا قیمتی وقت نکال کے تشریف فرما ہوئے ہیں تو آپ کچھ سیکھ کر جائیں، کچھ سوچ اور فکر ہماری تبدیل ہو، ہم کوئی اچھا لائے عمل تیار کر کے جائیں جو دنیا میں بھی آپ کو نفع دے اور آخرت میں بھی نفع دے۔ اچھا، اب آپ بھی بیٹا بیٹھ جاؤ، کیونکہ آپ مجھے بہت ڈسٹرب کر رہے ہو، بیٹھ جاؤ، بیٹھو، سنو، کھڑا کوئی نہ ہو، پیچھے انتظامیہ میں سب بیٹھ جاؤ۔ یہاں نہ کوئی فائرنگ ہوگی نہ کوئی ڈاکہ مارنے آیا ہے، یہ کنفرم ہے۔ بالکل سکون سے بیٹھیں، آپ بھی سنیں، کیونکہ کمیٹیاں اکثر نہیں سنتی جو ہے نا، کیونکہ انہوں نے انتظام کیا ہوتا ہے، سب اولیاء ہوتے ہیں، یہ بیچ لگا کے ادھر ادھر جاتے آتے رہیں گے، ویڈیو بنتی رہتی ہے، بس سنتے نہیں ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے سب سنو۔ ایک طالب علم آپ کے پاس آیا، کچھ بیان کر رہا، سن لو بھائی۔ چلیے درود پڑھیں ایک دفعہ بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ یہ چھوٹے منع اگر کوئی باتیں کرنے لگے نا تو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ منع کر دیے گا، روکیے گا، کیونکہ بہت بیٹھے ہوئے بچے، مجھے خطرہ ہے بیان شروع ہوگا یا آپس میں گفتگو شروع کر دیں گے اور اس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ کبھی آپ بلائیں بھی بچوں کو تو پیچھے باہر ان کا ایک الگ حلقہ بنا لیں تاکہ بچے باہر رہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہال وغیرہ کے اندر کوشش کیا کریں بڑے آ کر بیٹھے اور سنجیدہ طبقے کے لوگ ہوں تاکہ ہم کچھ سیکھیں سکھائیں۔ آج جو ہمارے میزبان نے ہمیں موضوع دیا ہے وہ اصلاح معاشرہ کا موضوع ہے۔ معاشرہ یہ معاشرت سے بنا ہے، رہن سہن، زندگی گزارنا، یہ ہمارا ماحول، یہ معاشرہ فرد سے بنتا ہے، ایک ایک آدمی سے پورا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ میاں بیوی ہوتے ہیں، دیکھیں گھر بنتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، کام کاج کا مقام ہوتا ہے، اس پورے کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ فرد سے معاشرہ بنتا ہے اور اصلاح معاشرہ ہمارا موضوع ہے۔ اصلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصلاح فساد کی ضد ہے۔ جب کہیں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جو دوا استعمال کرتے ہیں نا وہ بھی اصلاح بدن کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ بیماری کی وجہ سے ہمارے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ایسی دوا دیں کہ اندر کا فساد ختم ہو اور اصلاح پیدا ہو جائے۔ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ کوئی مہلک مرض میں مبتلا ہو، فساد بگڑ جائے اور وہ علاج نہ کروائے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بے وقوف، جاہل، غافل، یا کہیں گے کنجوس ہو، تم ڈاکٹر کی فیس نہیں دینا چاہتے اس لیے ایسا کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا
کہ جب طبیعت میں فساد پیدا ہو اور اس کی اصلاح کے لیے کوئی کوشش نہ کرے تو کوئی آپ اس کے لیے اچھا لفظ بیان نہیں کریں گے، خراب ہی لفظ بیان کریں گے۔ اسی طرح جب معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے، معاشرے میں فساد عام ہو جائے، تو اس فساد پر نگاہ نہ رکھنا اور ختم کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی برا ہے، قابل مذمت۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ تو دیکھیں عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جب بدن میں فساد پیدا ہو، اصلاح ہو، تو پھر جب معاشرے میں فساد پیدا ہو جائے تو اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب معاشرہ چونکہ فرد سے بنتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پہلے فرد کی اصلاح ہو جائے تو افراد کی اصلاح ہوگی، اس کی جمع، اور افراد کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ اور اس فردی اصلاح کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو سورہ عصر عرض کروں گا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ہی پیارا پیغام ارشاد فرمایا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، عصر کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سوائے ان کے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے اور آپس میں حق اور صبر کی تلقین کی۔ اس میں دونوں چیزیں بیان کر دیں، ایمان اور عمل کا تعلق ہر فرد کے ساتھ، اور نیکی اور صبر کی تلقین کا تعلق پھر دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی اصلاح کرنے کی طرف آتے ہیں۔ گویا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح معاشرہ کے دونوں پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے کہ اگر ایک شخص خسارے سے بچنا چاہتا ہے، پہلے اللہ نے واضح فرمایا تمام انسان خسارے میں، اور انسانوں میں دیکھیں انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، علماء، فقہا اور عوام الناس، سب اس میں شامل ہیں، تمام انسان خسارے میں۔ پھر اللہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خسارے والے گروہ میں سے کس کس کو باہر کیا وہ بیان کیا، الا الذین آمنوا، ایمان والے باہر ہو گئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ باہر ہو گئے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے، یعنی تبلیغ دین کرتے رہے، اصلاح معاشرہ کا کام کرتے رہے، وہ باہر ہو گئے۔ اب جو ان تینوں سے فارغ ہوگا وہ کس میں رہے گا؟ خسارے میں۔ وہ کون ہوگا؟ جو صاحب ایمان نہ ہو، خسارے میں۔ صاحب ایمان ہے لیکن نیک عمل نہ کرے، خسارے میں۔ صاحب ایمان بھی ہے، نیک عمل بھی کرے لیکن اصلاح معاشرہ کا کام نہ کرے، وہ بھی خسارے میں۔ اس کا مطلب اصلاح معاشرہ انتہائی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے دو چیزیں بڑی پیاری بات بیان فرمائی، جس کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو اپنی اصلاح کا سامان ہو سکتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ضرور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ۔ اپنی اصلاح چاہیے، سیرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیں، آپ کا عمل، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، اور اس کی روشنی میں اپنے کردار اخلاق کو انسان دیکھے، اپنے عمل کو دیکھے، جو غلط نظر آئے اس کو ختم کرے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہے اس کو اختیار کر لے، اصلاح ہو جائے گی۔ اسی طرح وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو تمہیں حکم دیں اس کو اختیار کرو، اور جس چیز سے منع کرتے ہیں اس سے باز آ جاؤ۔ اگر یہ کام ہم کر لیں ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ تو اصلاح فساد کے بعد ہوتی ہے کہ فساد ہوگا تو اصلاح، اور اللہ نے اصلاح کا طریقہ دو چیزیں بیان فرما دی، نبی کا حکم مانو، جو کرنے کا کہا، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ، اور نبی کی سیرت اور کردار کو دیکھو، اپنے آپ کو سیرت و کردار میں ڈھال لو، بالکل پرفیکٹ کامل ہو جائیں گے۔ جب کامل ہوں گے تو یقیناً اصلاح ہو جائے گی، اصلاح ہوگی تو فساد ختم ہوگا۔ یہ پرٹیکولر ایک فرد کے لیے ہے، سمجھ لیجیے، ہر فرد ہم میں سے غور کر لے۔ اس کے لیے یقینی سی بات ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو جاننا ہے تو آپ کی سیرت اور کردار کا مطالعہ بھی ضروری ہوا۔ اب المیہ یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ نبی کریم سے محبت کرنے والے کہلاتے ہیں، اور ہیں بھی ماشاءاللہ، ہم پیار کرتے ہیں اپنے نبی سے، جانیں قربان کرنے کے لیے تیار، الحمدللہ ہم عاشق بھی ہیں، بالکل اس کے بعد، لیکن کیا ہم نے سنجیدگی سے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں ہاں تو پھر میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، بتائیں کیا قدم اٹھایا آپ نے اس کے لیے؟ کیا آپ کے گھر میں نبی کریم کی سیرت پر مشتمل کوئی کتاب موجود ہے جس میں بتایا ہو سرکار پیدا ہوئے تھے، کیا واقعات ہوئے، پھر بچپن میں کیا آپ کا طرز عمل تھا، لڑکپن میں کیا تھا، جوانی میں کیا تھا، پھر بی بی خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی، پھر اعلان نبوت، پھر مکی زندگی کی مشکلات، پھر ہجرت کے واقعات، پھر
ہجرت کے بعد سال اول کے واقعات، پھر سال دوم، سال سوم، اور پھر اسی طرح 10 سال سرکار نے مکی زندگی گزاری اور پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ ہم نے کبھی پڑھا ہے؟ ہماری گھر میں ہیں کتابیں یہ؟ میں کبھی کبھی چوٹ کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر ایک لڑکے سے پوچھیں کہ بھئی کس کے بیٹے ہو، یار ہوں تو صحیح لیکن ابا کا نام یاد نہیں ہے. ماں کا نام بتاؤ، وہ بھی پتہ نہیں. بھائی کوئی بہن بھائی ہو گئے؟ نہیں. ہاں ہاں بہن بھائی تو ہیں. اچھا بہنوں کے نام بتاؤ، پتہ نہیں، یاد نہیں. بھائیوں کے نام بتاؤ، معلوم نہیں. بہن بھائیوں کی شادی ہوئی ہے، ہاں ان کے بچے ہیں، ہاں یہ تو ہے بچے ہیں. اچھا بچوں کے نام یہ بھی نہیں پتا. تمہاری اپنی شادی ہوئی ہے؟ ہاں ہوئی ہے. کتنے بچے ہیں؟ جی 5 بچے. نام بتاؤ. بچوں کے نام نہیں پتا. آپ کیا کہو گے ایسے شخص کو؟ بتائیے ذرا کیا کہیں گے؟ پاگل، مجنون، بیوقوف. یا ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں بھائی اس خاندان کا بھی ہے کہ نہیں ہے. حالانکہ یہ معلومات کوئی فرض واجب تو نہیں تھی، لیکن یہ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ بھئی جس خاندان سے تعلق رکھتے ہو اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو نبی کے بارے میں تمام معلومات ہیں کہ نبی کے کتنے بیٹے تھے، ان کے نام کیا ہیں، آپ کی بیٹیاں کتنی تھیں، ان کے نام کیا ہیں، آپ کے ازواج کے نام کیا ہیں جو امہات المومنین کہلاتی ہیں، سرکار کے جانوروں کے نام کیا تھے، خادموں کے نام کیا تھے، سرکار کی مکی زندگی کے واقعات کیا ہیں. ایک کرسچن آپ سے کہے کہ میں تمہارے مذہب کو جاننا چاہتا ہوں، بتاؤ جو نبی کریم نے ہجرت فرمائی پہلے سال میں کیا کیا تھا تمہارے نبی نے، دوسرے سال میں کیا، تیسرے سال میں کیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، آتا ہے کچھ؟ ہمیں کچھ سیکھا ہے ہم نے؟ جب ہم اس قسم کے بیان کرتے ہیں تو ہمارے نازک مزاج بھائی ناراض ہو جاتے ہیں. فضائل کے بیان سناؤ، نعرے لگیں، احتساب نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہیں ٹنڈن سنی، نبی سے محبت کا دعویٰ اور معلومات کا عالم یہ ہے کہ ایک سیرت کی کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب سیرت کی کتاب نہیں پڑھتے، ہم یہ معلومات بھی حاصل نہیں ہوتی، کیسے ہم اپنے طرز عمل کو بدلیں گے؟ پھر جو اللہ نے دوسری آیت میں بیان فرمایا کہ جو نبی تمہیں حکم دے اس کو اختیار کرو، جس سے روک دے اس سے بعد آ جاؤ. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے نبی نے مجھے کیا حکم دیا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے جنت بعمل لوگوں کے لیے رکھی ہے، نیک لوگوں کے لیے رکھی ہے، وہ عامل الصالحات سے اسی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا. تو پہلا کوشچن کیا ہونا چاہیے کہ مجھے بتائیں کہ میرے نبی نے مجھے کیا حکم ارشاد فرمایا کہ کرنا ہے اور کس چیز سے روکا ہے، تاکہ میں اس پہ عمل کر کے انعام پالوں. لیکن ہم میں سے مسلمانوں میں اکثر میں یہ جذبہ آپ کو نظر آئے گا نا. ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم سمجھتے ہیں جی کامل مسلمان ہے، سب آتا ہے ہمیں. حالانکہ ایسا نہیں آتا، ایسا نہیں ہوتا. ایک صاحب کو میں نے درس قرآن کی دعوت دی، وہ کہنے لگے مفتی صاحب ٹائم نہیں ملتا، کیا کرے، بیوی بچوں کے لیے حلال کمانا بھی تو عبادت ہے. تو میں نے عرض کی کہ کمانا بھی عبادت ہے یا کمانا ہی عبادت ہے؟ پہلے یہ فیصلہ کر لو. دوسری بات میں نے کہا اچھا آپ بتائیں رزق حلال کس کو کہتے ہیں؟ سوچنے لگے، پھر کہنے لگے آپ بتائیں. میں نے کہا ماشاءاللہ کما رہے آپ ہیں اور بتاؤں میں؟ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم حلال کما رہے ہیں، لیکن حلال کی تعریف پوچھی جائے تو وہ تک معلوم نہیں. جو کی ہے نا یہ تو ہے. میں کہوں چونکہ آپ لوگ پکشو ہیں اس لیے اس قابل نہیں کہ آپ کو پیسے دیے جائیں، اور آپ جواب مجھے اچھا پکشو کسے کہتے ہیں یہ تو بتاؤ. میں کہوں مجھے نہیں پتا. بیوقوفی کی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ پکشو ان کو پیسے، ان کو نہیں دینے چاہیے پیسے. وہی تو پکشو کی تعریف آتی ہے نہیں یار. رزق حلال کما رہے ہیں معلوم نہیں. ماں باپ کہتے ہیں جی ہم تو اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں مفتی صاحب جتنا ہو سکا کی. ہم پوچھتے ہیں تربیت کا مطلب کیا ہے یہ بتائیے. شرعی تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ کیا یہ ماں باپ کو پتا ہے؟ ان بیچاروں کی خود تربیت نہیں ہوئی ہوتی، ہمارے والدین بیچارے ان کو بڑا اوپر سے نہیں ملتا تو بچوں کی وہ بھی تربیت نہیں کر پاتے. لیکن آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہماری غفلت دیکھیے، سیکھتے کچھ نہیں ہے، دعوے ہر چیز کے ہیں. عقیدے کو دیکھ لیجیے آپ، عقیدے کا کوشچن کر کے دیکھ لیں، معلوم ہی نہیں، بنیاد ہی نہیں پتا. میں صرف جملہ بولتا ہوں، عقیدے کو ہی لے لیں آپ. میں یہ بعض اوقات سوچ بدلنے کے لیے کہتا ہوں. ہمارے سب سے قریب کون ہے بظاہر؟ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، قرآن، اسلام، یہ چیزیں ہیں نا بچپن سے ہی دیکھتے، بچپن سے ہی لگاؤ ہے. لیکن میں آپ کو عرض کروں سب سے زیادہ اجنبی یہی 4 چیزیں، سب سے زیادہ اجنبی. آپ کہیں گے مرشد بھی کیا بات بول دی آپ نے. میں دائرہ ادب میں رہ کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر ایک کرسچن آپ سے کہے کہ اپنے اللہ کا تعارف پیش کرو ذرا 2 جملوں میں، ایسا تعارف پیش کرنا کہ تمام اس کی ذات اور صفات کا احاطہ ہو جائے، پورا انٹروڈکشن حاصل ہو جائے، بتائیے ذرا. جب کوئی ہم سے کہتا ہے بھائی یہ کون بیٹھے ہیں سب بتائیے گا، مگر میں کہوں انسان، یہ تعارف ہو گیا؟ وہ بولے گا یار نہیں پتا انسان، کچھ اور بتاؤ نا. میں بولوں داڑھی والا، بتائیں تعارف ہو گیا؟ نہیں. آپ بولے کچھ اور، میں بولوں ٹوپی والا. آپ بولے صاحب کچھ اور بتائیں، ایسے کہاں پہچان حاصل ہوتی. لباس والا، کرسی پہ بیٹھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو کچھ چیزیں پتہ ہیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی ذات کو مکمل طور پر واضح نہ کر سکیں. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اگر کرسچن ہم سے، کہ یہودی، ایک ہندو ہم سے کوشچن کر لے
کہ ذرا اپنے اللہ کا تعارف پیش کرو، کس رب کو مانتے ہو؟ تو کن الفاظ میں اپنا رب کا تعارف پیش کروں کہ اس کے بعد کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے، مکمل تعارف پیش ہو جائے؟ آتا ہے ہمیں؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح کوئی اسلام کے بارے میں پوچھے، واٹ از اسلام، بتائیں ذرا اسلام کیا ہے؟ میں یقین سے میں اس تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ ہوں، 32 سال ہو گئے، میں جانتا ہوں عوام کی حالت کیا ہے۔ ہم اپنے اسلام کا تعارف 2 جملوں میں 10 جملوں میں پیش نہیں کر سکتے، سوچنے لگیں گے کیسے پیش کروں، کیسے کروں، کیا بولوں کہ اسلام ڈسکرائب ہو جائے، اسلام کے بارے میں وضاحت ہو جائے۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجنبیت کا معاملہ تو ابھی میں نے ذکر کیا، ذرہ برابر اپنے نبی کے بارے میں نہیں جانتے ہم لوگ۔ سنا بہت ہوتا ہے، اصل چیز ہے جو آپ کے ذہن میں ہو۔ جیسے ابھی میں نے کوشچن کیے، بتاؤ نبی کریم کے بچپن کے واقعات، آپ کے اولاد پاک کے نام، آپ کے ازواج مطہرات کے نام، پہلے سال کیا ہوا ہجرت کے بعد، دوسرے سال، تیسرے سال مکی زندگی میں کیا ہوا، ہجرت کا واقعہ، یہ چیزیں ہمیں اپنے نبی سے محبت کی وجہ سے جاننی چاہیے، معلومات حاصل ہونی چاہیے۔ لیکن صفر ہے، کیونکہ اجنبیت ہے نا، ہم نے اپنائیت کو نعت خانیوں تک محدود کیا ہے کہ شاید ہم نعت پڑھ لیں، نعت سن لیں، محفل رکھ لیں، یہ اپنائیت ہے؟ یہ محبت کا اظہار ضرور ہے۔ اپنائیت تو قریب ہونے سے ہوتی ہے، جتنی جان پہچان زیادہ اتنی اپنائیت زیادہ۔ اگر کوئی بولے کہ یار آپ ان کو جانتے ہیں، اور میں بولوں میں بالکل جانتا ہوں، 20 سال سے ساتھ رہتا ہوں، ہمارے گھر کے برابر میں ہیں، خاندانی ریلیشن بھی ہیں، فیملی ٹرمز ہیں، ان کے ساتھ دیگر معاملات ہیں، تو آپ کہیں گے نہیں واقعی آپ اتنے کلوز ہیں، تو آپ بہت اچھا جانتے ہوں، یہی بات ہے نا۔ اور نبی کریم کا معاملہ کیا ہے؟ ہم خاص طور پہ جو اہل سنت ہیں ماشاءاللہ، عاشقان رسول کہلاتے ہیں، ہماری معلومات کا عالم تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک شخص نبی کریم کے بارے میں کوشچن کرے تو فوراً بولے زندگی کے کہاں سے شروع کرنا ہے مجھے بتاؤ، میں بتاتا ہوں اپنے نبی کے بارے میں۔ لیکن صفر ہے، یہ معلومات انتہائی ضروری ہوتی ہیں، یہاں ہونی چاہیے۔ یہاں آپ اپنے والد صاحب کو آپریشن کے لیے ہاسپٹل لے گئے، آپ نے ایک ڈاکٹر کی دیکھا، پوری ڈگریوں کی لسٹ باہر لگی ہوتی ہے نا، انہوں نے کہاں سے کیا کیا کورسز کیے اور کہاں سے پڑھ کر آیا۔ اب وہ ڈاکٹر سامنے آ جائے، آپ نے جی حضور آپریشن کرنا ہے والد صاحب کا، وہ دائیں بائیں دیکھ کر کہے کہ یار ایک دیانتداری سے بات بتاؤں، ڈگریاں لی ہیں، پڑھا بھی تھا، لیکن اب ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیٹا دو اپنے ابا کو، ٹرائی مار کے دیکھتے ہیں، آپ اپنے ابا کو لٹائیں گے سامنے؟ بولے حالانکہ ڈگریاں لکھی ہوئی ہیں، پڑھ کر بھی آیا ہے، لیکن آپ کہیں گے بھائی تیرے ذہن میں نہیں مارے گا میرے ابا کو۔ اس کا مطلب ہے جب ذہن میں کچھ نہیں ہوتا تو آدمی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ میرے گھر میں کتابیں رکھی ہیں، میں تو بڑے علماء کے پاس بیٹھتا ہوں، علماء کے بیان سنتا ہوں، آپ کے ذہن میں کیا ہے یہ بتائیں نا آپ بھائی جان، پھر پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اجنبی، اسلام کے بارے میں ہمیں بنیادی چیزیں نہیں پتہ، نبی کریم سے ہم بڑے اجنبی۔ قرآن کا معاملہ بھی یہ ہے، ہم میں سے بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے پورے قرآن کو آج تک ترجمے سے نہیں پڑھا ہوگا، یہی پتہ نہیں ہوگا کہ میرا رب مجھ سے کیا بیان فرمائے۔ بہت سے تو ایسے نوجوان بیٹھے ہوں گے جنہوں نے بچپن میں کبھی کسی قاری صاحب سے پڑھا یا آپا باجی سے پڑھا، اور اب سال گزر گئے قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھتے۔ اور اگر ہمارے گھروں میں قرآن کھلتا بھی ہے تو صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے، عربی عبارت پڑھنے کے لیے ہوتا۔ اسی لیے اگر گھر والوں سے پوچھیں گے کیا لکھا ذرا بتاؤ، اگر ترجمہ سامنے نہیں ہے تو نہیں بتا سکتے نا، کیونکہ ہماری مدر لینگویج نہیں ہے۔ قرآن سے ثواب حاصل کرنے کے لیے تو نازل نہیں کیا گیا تھا، یہ تو ہدایت کی کتاب تھی، اور ہدایت اس وقت تک حاصل ہی نہیں ہو سکتی جب تک آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ ہم آپ کو ثابت کرتے ہیں، میں آپ کو ہدایت کی بات بتا رہا ہوں، اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گے، روزانہ آپ کے تکیے کے نیچے سے 5000 کا نوٹ ملے گا، عمل کرنا ہے آپ نے۔ چی 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 چون چی چا 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 چون چاں، جاؤ عمل کرو۔ اب آپ کیا پوچھیں گے، مفتی صاحب یہ چی چی چون چائنیز تو بول دی آپ نے، حالانکہ ہے نہیں، وہ تو ویسے میں نے بولا ہے، یہ کیا بول رہے ہیں آپ سمجھائیں گے تو ہم کچھ کریں گے نا، کہیں گے نہیں کہیں گے آپ؟ اس کا مطلب جب لینگویج سمجھ میں نہیں آ رہی تو عمل کیسے کریں گے؟ قرآن کی لینگویج ہمیں، ہماری مدر لینگویج تو نہیں ہے، جب سمجھ نہیں آ رہی تو عمل کیسے کریں گے؟ لیکن کبھی ہم نے سمجھنے کی زحمت گوارا کی؟ ہم دعا مانگ رہے ہوتے، امام صاحب عربک میں دعائیں مانگتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں آمین آمین، ہمارا بچہ پوچھ رہے نا ابو یہ کیا کہہ رہے، آواز ہے بول آمین۔ یہ ابا کو خوف ہوتا ہے کہ اب وقت کا امام اعظم پھنس گیا، اب وہ بچہ کہ اچھا ابو یہی بتا دیں آمین کا مطلب کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں پتا بیٹا، پڑھ آمین۔ یہ صرف میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، خدا کی قسم نہ آپ کی تحقیر مقصود ہے، نہ کوئی اپنی علمیت جھاڑنا، شعور کی بیداری کہاں ہے؟ ہم ذرا سوچیں، ہمیں یہ تک نہیں پتا ہوتا ہم دعا کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں، آمین کا مطلب کیا ہے، امام کیا دعائیں مانگ رہا ہے، بس ہاتھ اٹھا آمین آمین۔ تو قرآن سے ہم کتنے اجنبی ہوئے؟
حالانکہ قرآن عمل کرنے والی کتاب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میں اپنے رب سے باتیں کرنا چاہتا ہوں میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں اور قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اپنے رب سے ہم کلام ہو جاتا ہوں۔ ان کو مطلب سمجھ میں آتا ہے نا، باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ہمیں مطلب بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو عمل کیسے کریں گے، اور عمل نہیں کریں گے تو انعام کیسے پائیں گے؟ اس کی مثال امام غزالی نے کتنی پیاری دی ہے، کاش ہم اس کو سمجھیں۔ ایک بادشاہ نے اپنے غلام کو یہ خط بھیجا جس میں 10 حکم لکھے ہوئے تھے، 10 احکام، فوراً عمل کرو۔ لیکن جب وہ خط اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ پڑھتا نہیں ہے، بلکہ تو بادشاہ کا خط آیا، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، پھر سونگتا ہے، کیا خوشبودار ہے، مہکتا ہوا، کتنی پیاری رائٹنگ ہے، پھر اس کو لپیٹتا ہے ایک ریشم کے کپڑے میں، اس پہ عطر چھڑکتا ہے، اس کو اوپر رکھ دیتا ہے، روزانہ اتارتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، پھر اوپر رکھ دیتا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ 1 مہینے بعد بادشاہ اس کو اپنے دربار میں بلاتا اور کہتا ہے ہاں بھی بتاؤ وہ 10 احکام بھیجے تھے پورے کر لیے؟ وہ جواب میں کہتا ہے حضور میں نے تو کبھی پڑھ کے بھی نہیں دیکھا، بہت دور کی بات، لیکن چوما ہے، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا ہے، ریشم کے کپڑے میں لپیٹا ہے، ادب سے اوپر رکھا ہے، لائیے انعام۔ بتائیں بادشاہ انعام دے گا کہ سزا؟ بولیے، زور سے بولے، کیوں؟ اس نے تو اظہار عقیدت کیا ہے، پیار کیا ہے، چوما ہے، عطر لگائی ہے، ادب احترام کیا ہے، اس کے باوجود آپ اسے ذی شعور لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سزا کا مستحق ہے، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے لیٹر دیا تھا وہ مقصد پورا نہیں کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا تھا کہ ثواب کماؤ، صرف ثواب کے لیے نہیں، ثواب کا پہلو بھی ہے، انکار نہیں ہے، ملتا بھی، چاہے سمجھ میں نہ آئے تب بھی ملے گا، ثواب تو آپ کو ملے گا، لیکن نزول کا مقصد یہ نہیں ہے۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ چومو، آنکھوں سے لگاؤ، جزدان میں لپیٹو، ادب سے اوپر رکھ دو، بچی رخصت ہو تو سر اس کے سائے میں بچی کو رخصت کرو، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس پہ حلف اٹھاؤ۔ قرآن تو اس لیے نازل ہوا، شروع میں بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ اور میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں ہدایت تبھی حاصل ہوگی جب لینگویج سمجھ میں آئے گی، جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو ہدایت کہاں ملی؟ تو ہم کتنے اجنبی ہیں قرآن سے۔ اگر ایک کافر کہے ذرا بتانا تمہارے قرآن میں اللہ نے کس کس چیز پر کلام کیا، ہم لوگ کو ٹھوس جواب نہیں دے سکیں گے، کیوں؟ وہ مضامین ہے ہی نہیں ذہن کے اندر کہ کس کس چیز کو اللہ نے بیان کیا۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے قریب ہیں، رسول سے قریب ہیں، اسلام سے قریب ہیں، قرآن سے قریب ہیں۔ ارے اگر قربت اسی کو کہتے ہیں تو بھائی پھر دوری اور اجنبیت کیا ہوتی ہے وہ سمجھا دو۔ تو اب جب انسان نہ قرآن کے قریب ہے نہ حدیث کے قریب، اچھا حدیث بھی لے لے، چلیں یہ بھی لے، یہ عشق مجازی ہو جاتا ہے نا، عشق مجازی، تو وہ لڑکی کا میسیج آئے لڑکے کے پاس، لڑکے کا لڑکی کے پاس، اور جیسے ہمارے مستقبل کے معمار یہاں بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، فیس بک پر فیک آئی ڈیز بنا کے لڑکیوں سے دوستی کر کے 2-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے چیٹ کر رہے ہیں۔ آئی ڈی بنائی ہوئی ہے زلیخا کے نام کی، پیچھے بیٹھا ہوا ہے محمد اکرم، مونچھوں کو تاؤ دے رہا ہے نا لڑکیاں پھنسانے کے لیے۔ تو ایسا کوئی میسج آ جائے نا محبت کرنے والے کو تو ہوئے ہوئے ہوئے، یار ایک نبی آیا، جا کے اس کو پڑھے گا، لطف آ جائے گا، اس کو بار بار پڑھے گا، بار بار، پھر ڈیلیٹ نہیں کرے گا، اس کو کہیں فولڈر میں سیو کر لے گا، جب کبھی کھولے گا ایک نئی لذت، ایک نیا مزہ۔ اگر ایسا ہے واقعی تو میں کہوں گا یہ اپنی محبت میں واقعی سچا ہے۔ محبت غلط ہے لیکن ہے سچا، یہی تو ہوتا ہے عاشق کی کیفیت کہ محبوب کا پیغام آئے تو عاشق تو کھلے گا، دانت کھل جائیں گے اس کے، خوش ہو جائے گا، بار بار پڑھے گا۔ اس میں اگر کوئی ہدایت یا فرمائش لکھی ہو، مثلا لڑکی نے کہا آج سنا ہے تم شادی میں آ رہے ہو، اگر تم نیلا سوٹ پہنو تو تم پہ بہت جچتا ہے، پہن کر آ جانا۔ ہیرو کبھی کرے گا ایسا کہ دوسرا سوٹ پہن کے چلا جائے؟ نہ، وہی نکالے گا بلو، کیوں؟ محبوب نے کہا ہے نا بھائی جان، یہی تو محبت کا امتحان تھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی کریم سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن اس محبوب کا پیغام ہم نے کتنی بار پڑھا ہے؟ حدیثیں ہیں ہمارے گھر میں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ سیاہ ستہ 6 کتابیں کہلاتی ہیں جو قرآن کے بعد دنیاوی کتابوں میں صحیح ترین کتابیں کہلاتی ہیں۔ بخاری کے بارے میں تو کنفرم علماء کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد دنیا میں سب سے سچی اور صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے، لیکن ہمارے گھروں میں ہیں یہ 6 کتابیں؟ ہم نے کبھی باقاعدہ حدیث سیکھی ہے، پڑھی ہے؟
کہ ہمارے نبی ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں. یار ایسا ہوتا ہے عاشق جو اپنے محبوب کا پیغام ہی نہ پڑھے, اپنے محبوب کے پیغام کو اگر پڑھایا جائے تو اسے سننے کے لیے تیار نہ ہو. نعت خوانی رکھیں. میں نعت خوانی کا مخالف نہیں ہوں, اللہ کا بڑا کرم ہے, ہماری رگوں کے اندر نعت خوانی ہے, سمجھا رہا ہوں صرف. بڑا نعت خوان آ رہا ہو پوری مسجد بھر جائے گی, لیکن اگر اعلان ہو کہ امام صاحب درس حدیث کریں گے, تشریف رکھیں, تو یہ عاشق رسول اپنے محبوب کا پیغام سننے کے لیے بیٹھے گا نہیں, اس کو کام یاد آئے. یہ ہماری محبت, یہ ہمارا عشق. اور میں اکثر سمجھاتا ہوں, خدا را رسم اور ڈرامے سے باہر نکلیں, حقیقت کا سامنا کریں, حقیقی عشق پیدا کریں. یہ ہم جو نعت خوانیوں میں آتے ہیں نا, یہ بھی ہم بعض اوقات اللہ کے لیے, رسول کے لیے نہیں آ رہے ہوتے, اپنے حظ نفس کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, نفس کے مزے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. آپ کہیں گے مجھ سے بدگمانی کر رہے ہیں, نہیں, میں ثبوت دیتا ہوں آپ کو. اگر پوسٹر پہ سطحی قسم کے نعت خوانوں کے نام ہو نا, تو یہ ہال بھی نہیں بھرے گا. حالانکہ وہ آپ کا علاقائی نعت خوان یا عام نعت خوان اللہ کا کے نبی کی نعت ہی پڑھ رہے ہیں نا, نو. لیکن بڑے نعت خوان کا نام اگر نظر آئے گا تو پوری مسجد بھری ہوگی. تو کس کے لیے؟ اللہ کے نبی کے لیے آئے تھے, بڑے نعت خوان کے لیے آئے تھے؟ دیانتداری سے بتاؤ, بڑے نعت خوان کے لیے آئے تھے. جھوٹ بولنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ اگر بڑے نعت خوان کے نام پر آپ یہاں پر آ گئے, مسجد بھر گئی, اور آخر میں اعلان ہوا کہ بھئی ان کی بڑے نعت خوان صاحب کی طبیعت خراب ہے, وہ نہیں آ رہے, مفتی صاحب کو آج برداشت کر لو, مفتی صاحب آپ کو نعت سنا دیں گے. تو آپ کہیں گے مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آدھے سے زیادہ مسجد خالی ہو جائے گی. کیوں جا رہے ہو بھائی اٹھ کر؟ کیوں چلے گئے آپ؟ کیا اللہ کے نبی کی نعت نہیں پڑھ رہا کوئی دوسرا؟ نہیں, آپ اللہ کے نبی کی نعت سننے آئے نہیں تھے, آپ مزے کے لیے آئے تھے کہ بڑا نعت خوان ہمیں مزہ دے گا, جو چاہے رم جم رم جم رم جم کرتا رہے تب بھی مزہ آتا ہے نا. اب رم جم میں کون سی نعت ہے مجھے بتاؤ؟ رم جم رم جم 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 رم جم 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 رم جم, واہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیسے لٹانا شروع. ارے بے وقوفو, رم جم میں کون سی نعت مصطفیٰ ہے؟ یہ تو نعت کا مذاق ہے. ہمارے نبی کی نعت رم جم ہے؟ بتائیے ذرا. اور ہم کہتے ہیں ہم عاشقان رسول ہیں. آدھی سے زیادہ مسجد خالی ہو جائے گی بڑا نعت خوان نہ ہو تو. محفل آپ نے بھی اٹینڈ کی ہے. پہلے ہم جیسے نعت خوان آتے ہیں بیچارے عام, میں تو خیر نعتیں پڑھتا نہیں ہوں, ریگولر پروفیشنل آدمی تو ہوں نہیں, لیکن فرض کرو میرے جیسا کوئی نعت پڑھنے والا, ادھر گھوم رہے ہوں گے, ادھر گھوم رہے ہوں گے, ادھر جا رہے ہوں گے, ادھر جا رہے ہوں گے, پھر دوسرا آئے گا, پھر تیسرا آئے گا, پھر چوتھا آئے گا, پھر وہ بڑا نعت خوان آ جائے تو ذرا کرنٹ سا دوڑ جاتا ہے محفل کے اندر, پھر کچھ آ کر بیٹھ جائیں گے, لیکن ابھی بھی نہیں. پھر جب شروع ہوگا نا, پھر سب کے سب اپنے نبی کا پیغام کلام سننے کے لیے بیٹھیں گے. پھر محبت عروج پر ہوگی. یار پہلے بھی تو نبی کریم کا کلام پڑھا جا رہا تھا, تم مذاق مستی کر رہے تھے, کوئی وضو خانے پہ, کوئی تم باہر پان والے کی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے, تم آنے کے لیے تیار نہیں تھے اللہ کے نبی کی نعتیں سننے کے لیے. اس کو کہتے ہیں عشق, اسے کہتے ہیں محبت. اپنا ہم نے معیار بنایا ہوا ہے, چاہے ہم محبت کے خلاف کام کر رہے ہوں. حضرت نیچے بیٹھے, نیچے بیٹھے, پیچھے والوں کو نظر نہیں آئے, بڑا مہربانی. اور درمیان میں نہ آئے, مجھے بیان کرنے دے اگر آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. درمیان میں نہ آئے, چاہے آپ کی ویڈیو خراب ہو, کچھ بھی ہو, درمیان میں نہ آئے. مجھے بیان کرنے دے اگر آپ نے میرا بیان سننا ہے تو, ورنہ ختم کریں, میں چلا جاتا ہوں, آپ لوگ کریں, پھر نعت خوانی وغیرہ کر لو. اگر میرا بیان سننا ہے تو بالکل خاموشی سے آپ بیٹھے, کوئی درمیان میں ڈسٹربنس نہ کرے. سمجھیے اس بات کو ذرا, اس رسم سے باہر نکلیں. میں اس کو ڈرامہ کہتا ہوں. ڈرامہ, ڈرامہ کیوں کہتا ہوں, ناراض مت ہوئیے گا, اس لیے ایک ڈرامہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ کردار ہوتے ہیں, ایک باپ ہے, ایک ماں ہے, ایک بیٹا ہے, ایک بیٹی ہے, ایک بہو ہے, لیکن حقیقت وہ ایسے ہیں نہیں, ہے نا, وہ بنے ہوتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں, لیکن حقیقت ہماری صورتحال ایک ڈرامائی سی صورتحال ہوتی ہے. ہم حقیقت ہوتے نہیں ہیں کیونکہ اپنا احتساب نہیں کرتے. تو نبی کریم کا پیغام قرآن کے ذریعے جو ملا اور حدیث کے ذریعے ملا, کہاں ہے ہمارے پاس؟ جب نہیں ہے تو پھر آپ کی میری اصلاح کیسے ہو سکتی ہے, بتائیے نا. کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم آپ کی سوچ کے ساتھ بھی ہے. یہ سوچ سکتے ہو, یہ نہیں. ہم کتنا غلیظ سوچتے رہتے ہیں بعض اوقات. نوجوان آنکھیں بند کر کے گندے مناظر ذہن میں لاتا ہے, سیکس کے مناظر, زنا کے مناظر, عورتوں کے مناظر, خراب قسم کی چیزیں. کہاں تک آپ کی سوچ کی اجازت ہے, کہاں تک نہیں ہے, کب گناہ ہو جائے گا, کب نہیں ہوگا, ہم نے سیکھا ہے. جب نہیں سیکھا تو ہمیں کیا پتا کون سی سوچ ذہن میں آ رہی تو گناہ کا سبب بنے گی. ایسے ہی نگاہ کے بارے میں احکامات رسول ہیں, یہ دیکھ سکتے ہو, یہ نہیں. اگر آپ کا بچہ ہی آپ سے کہا بجان ذرا تفصیل بتائیے کیا دیکھ سکتا ہوں کیا نہیں, کیا ایک والد اپنے بیٹے کو مطمئن کن جواب دے سکتا ہے؟ سوچنا چاہیے والد.
ایسے نو مسلمان سے پوچھ لیں کیا دیکھ سکتے ہو کیا نہیں، کس کا دیکھنا حرام، کس کا مکروہ تحریمی، کس کا خلاف اولا، کس کا مکروہ تنزیہی، بتائیں، پتہ ہی نہیں۔ جب پتہ نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ ایسے ہی سننا، ایسے ہی چکھنا، ایسے سونگنا، ایسے ہی چھونا، پیسہ کمانا، پیسہ خرچ کرنا، دوستیاں کرنا، رشتہ داریاں نبھانا، ان سب کے بارے میں احکام ہیں۔ پیسہ خرچ کرنے تک کے بارے میں احکام ہیں۔ آپ جب آوارہ گر دوستوں کو چائے پلاتے ہیں، آپ کھانا کھلاتے ہیں، اس پر بھی آپ کی آخرت میں گرفت ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے نبی نے پیغام دیا ہے تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے اور تم صرف مومن کو اپنا دوست بناؤ۔ مومن سے مراد مومن متقی، نیک کو اپنا دوست بناؤ، اور تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے۔ کیوں؟ علماء نے اس کی تشریح بیان فرمائی، جب نیک آدمی کو کھلاؤ گے جو طاقت اور توانائی آئے گی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، فرما برداری میں خرچ کرے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ اور چرسی کو، موالی کو، شرابی کو، زانی کو، بے نمازی کو کھلاؤ گے وہ آپ کی دی ہوئی طاقت اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے گا۔ اگرچہ آپ کا یہ قصد و ارادہ نہیں تھا کہ آپ گناہ میں مدد کریں، لیکن غیر ارادی طور پر ہو گیا، اس میں ہو سکتا ہے آپ کی آخرت میں گرفت ہو جائے۔ احکام سیکھیں گے تو زندگی شعور حاصل کرتی ہے، ہمیں قرینہ آتا ہے، سلیقہ آتا ہے۔ ایسی شرمگاہ کا استعمال، ستر کا استعمال کہاں جائز ہے کہاں حرام ہے، حتیٰ کہ یہ تک احکام سیکھنے چاہیے۔ آپ کی شادی ہو جائے، آپ ابھی ان میرڈ ہیں، شادی ہونے والی ہے، کہ میاں بیوی کے ریلیشن میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ ہمیں یہ باتیں بڑی عجیب سے لگتی ہیں، جی مفتی صاحب نے مسجد میں بیٹھ کے کرنی، قرآن اور حدیث بھرے ہوئے اس تعلیمات سے، ہمیں بڑی اجنبی محسوس ہوتی ہے۔ ایک آدمی یہ چیزیں سیکھے نہیں اور بیوی کے ساتھ حرام کرتا رہے، یہ صحیح ہے، لیکن سیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کریں گے، شرم آتی ہے۔ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحمت نازل فرمائے کہ انہیں شرم و حیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام اور مسائل پوچھنے سے نہ روکا۔ وہ خواتین آ کے سرکار سے کوشچن کرتی تھی اپنے پرائیویٹ مسائل کے، اور میرے آقا شرما کر ادب سے، احترام سے، بڑے پیارے انداز سے، کنایہ الفاظ میں ان کو جواب دیا کرتے تھے، لیکن کبھی یہ نہیں فرمایا ہے تم مجھ سے ایسے کوشچن کر رہی ہو، یہ کیوں کر رہی ہو؟ نہیں، کیونکہ سرکار شارع علیہ السلام تھے، آپ کو زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں تعلیم دینی ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، عورت حالت حیض میں ہو، اس سے جسمانی قربت کرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ قرآن میں منع ہے، اور کوئی حلال سمجھ کے کر لے تو کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، آیت کا انکار لازم ہے، کافر ہو جائے گا۔ اور اگر فرض کر لیں اس حالت میں جسمانی قربت کر لی ہے اور حمل ٹھہر گیا، اس وقت تو نہیں ٹھہرے گا جب تک حیض چل رہا ہے، کیونکہ رحم کا منہ کھلا ہوتا، لیکن ابھی وہ وضاحت کا ٹائم بھی نہیں ہے، نہ میں کرنا چاہتا ہوں میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کہ کس طرح بعد میں حمل ٹھہر سکتا ہے، لیکن ٹھہر جاتا ہے۔ یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ جسمانی تعلق حرام اور پیدا ہونے والا بچہ ولد الحرام کہلائے گا، ولد الزنا نہیں۔ زنا ہوتا ہے اجنبی عورت سے جب آدمی جسمانی قربت کرتا ہے، ولد وہ زنا کہلاتا ہے۔ اپنی بیوی سے ناجائز کرتا ہے تو اس کو وطی حرام کہتے ہیں۔ زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ولد الزنا کہتے ہیں۔ اس حرام تعلق سے پیدا ہوگا تو ولد الحرام کہلائے گا۔ فرق یہ ہوگا کہ زانی جو بچہ ہوتا ہے جو زنا سے پیدا ہوا، اس کا نسب بروز قیامت باپ سے ثابت نہیں ہوگا، ماں کے نام سے پکارا جائے گا، فلاں آ جائے تو وہ گلٹ فیل ہوگا، اور بچے کے لیے بھی ایک بے عزتی سی ہوگی کہ اس کا تو باپ ہی نہیں ہے اس کا مطلب۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ آپ کو بھی والدہ کے نام سے پکارا جائے گا، لیکن آپ کی شان ہوگی، کیونکہ آدمی حرام کام کرے اور بچے کو باپ کے نام سے نہ پکارے یہ عیب ہے، اور بی بی مریم کنواری ہیں اور عیسیٰ پیدا ہو جائیں یہ اللہ کا کمال ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور بی بی مریم کی کرامت کہہ لیں، وہ کوئی معیوب نہیں ہے۔ اور ولد الحرام جو بچہ اس کا نسب باپ سے ثابت ہوگا یہ ہے۔ لیکن ولد الحرام، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب ویسے تو میں جانتا ہوں یہ کام کرنا بیوی کے ساتھ گناہ ہے، لیکن میں نے کہا آپ سے بھی پوچھ لوں۔ اب اس نے جو چیز لکھی، میں نے کہا آپ کو پتا ہے امام اعظم نے فرمایا کہ جو یہ ثواب کی نیت سے کرے اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ میں تو اس کو حرام سمجھ رہا تھا، بھائی تو سیکھا کیوں نہیں تھا تم نے؟ ہر چیز ناجائز نہیں ہوتی، ہر چیز جائز نہیں ہوتی، یہ سیکھنا چاہیے۔ اس کے بھی کورسز ہونے چاہیے کہ ہمیں پورے مذہب کے بارے میں معلومات۔ اب ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، والد سے پوچھ نہیں سکتے، والدہ سے بے ادبی سی لگتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے دوستوں کے پاس، یار یہ کر سکتے نہیں کر سکتے، وہ ایک سے ایک امام اعظم خواجہ حسن بصری سفیان ثوری بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ نہ کر، یوں کر سکتا ہے، یہ نہ کر، یہ کر سکتا ہے، وہ ویڈیو دے دے گا آپ کو انگریزوں کی، کوئی یہ کر لو یہ نہ کرو۔ اب پتہ ہی نہیں کہ کس سے بعد وقت نکاح بریک ہو جاتا ہے، آپ کو پتا ہے، حرام کر لیتا ہے آدمی، نکاح بریک ہو جاتا ہے۔
ہم نے سیکھی یہ چیزیں کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. ایسے ہی ہمارے نوجوان بات بات پہ ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہیں، گندے جوکس، گندی باتیں، چغلیاں، غیبتیں. آدھا پیشاب باہر جا رہا ہے، آدھا پیشاب پینٹ کے اندر ہے، استنجا ہی نہیں کرتے ہیں، وہ ٹپکتا رہتا ہے پیشاب، سب اندر خراب. غسل پتہ نہیں ہے کس طرح ہم پر واجب ہو جاتا ہے. 5 ذرائع ہوتے ہیں غسل کے وجوب کے، وہ نوجوانوں کو نہیں پتا ہوتا. چلو جو ان سے متعلق ہیں 2-3 ذرائع تو ان کو معلوم ہونے چاہیے، وہ معلوم نہیں ہے. تو بتائیے پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے فرما بردار بن کے اپنی اصلاح کیسے کر سکیں گے اور معاشرے سے فساد کیسے ختم ہوگا؟ فرد کے اندر بگاڑ ہے، فرد کے اندر. پھر معاشرے کی طرف توجہ کریں نا، فرد کے اندر بگاڑ. اور سب سے بڑا بگاڑ ہمارے اندر جہالت کا ہی بگاڑ ہے. وہی جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی، نہ اللہ کے بارے میں معرفت اور معلومات، نہ اسلام کے بارے میں، نہ قرآن کے بارے میں، نہ حدیث کے بارے میں، نہ نبی کریم کے بارے میں صحیح معلومات، نہ احکام شرع پتہ ہیں. کیسے ہم اپنی اصلاح کریں گے؟ فرد کے اندر بگاڑ ہے، فرد کے اندر. پھر معاشرے کی طرف توجہ کریں نا، فرد کے اندر بگاڑ. اور سب سے بڑا بگاڑ ہمارے اندر جہالت کا ہی بگاڑ ہے. وہی جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی، نہ اللہ کے بارے میں معرفت اور معلومات، نہ اسلام کے بارے میں، نہ قرآن کے بارے میں، نہ حدیث کے بارے میں، نہ نبی کریم کے بارے میں صحیح معلومات، نہ احکام شرع پتہ ہیں. کیسے ہم اپنی اصلاح کریں گے؟ اور آپ اگر یہ سمجھیں گے نہیں مفتی صاحب ہم بڑی مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، الحمدللہ جاب بھی بہت اچھی ہے، کاروبار بھی، بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، اچھا پڑھ رہے ہیں، مکان بھی اپنا ہو گیا، گاڑی بھی، کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہاں یہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا. یہ آسائش دنیا کی، یہ تو آخرت میں ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں مسئلہ. اصل ہے دین پر عمل کرنے نہ کرنے کا مسئلہ. یہ نہیں ہے کہ جو دنیا میں آسائش سے رہا اس کے لیے آخرت بھی آسائش والی، بلکہ جو دنیا میں مذہبی اعتبار سے آزمائش میں رہے گا اس کے لیے آسان ہے. مذہبی اعتبار سے آزمائش میں رہے گا. کیا مطلب؟ آپ کے نبی نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت. اب قید خانہ کیسے ہے؟ اگر میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گھر ہے، بیوی بچے ہیں، بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، سیلری بہت اچھی ہے، پھر ہی قید خانہ کیسے ہے؟ آپ کے نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تم میرے احکام پر عمل کرو گے تو تمہیں یہ قید خانہ ہی لگے گا. کیونکہ یہ نہ سوچو، یہ نہ دیکھو، یہ نہ سنو، یہ نہ بولو، اسے نہ چھوؤ، یہاں ستر استعمال نہ کرو، اس مجلس محفل میں نہ جاؤ، اس سے دوستی نہ کرو، اس رشتہ دار کے پاس نہ بیٹھو، اس مقام پر نہ بیٹھو، پیسہ یہاں پر خرچ نہ کرو. جب آپ اس کی پابندیاں کرنا شروع کریں گے نا تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو زندگی واقعی قید میں آ گیا ہوں. یہ ہے اصل مفہوم. دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. اس لیے امام اعظم ماشاءاللہ بڑا کاروبار کیا کرتے تھے. عالی شان گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے تھے، کافر سامنے سے آیا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، آپ کی گھوڑے کی لگام پکڑ لی. کہنے لگا مسلمانوں کے امام میرے ایک سوال کا جواب دیں. فرمایا کہو. کہا آپ کے نبی تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے آپ مومن ہیں، سب نعمتیں دی ہوئی ہیں، آپ ہمیں کافر کہتے ہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں تنگ دست ہوں، پریشان ہوں، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو آپ کے نبی کا فرمان کیسے صحیح ہو گیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اگر تو توبہ نہ کرے اور اللہ نے ناراض ہو کے تجھے جہنم میں ڈالا تو تو کہے گا کہ واقعی دنیا تو میرے لیے ایک جنت ہی تھی، اور ہمیں جب اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا تو ہم کہیں گے کہ واقعی دنیا تو ایک قید خانہ ہی تھی، اب اصل میں آزادی ملی ہے. امام اعظم نے سمجھایا کہ آسائشیں، نعمتیں اگر دائرہ شریعت میں رہ کر حاصل کی جائیں یہ منع نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے دنیا کو جنت سمجھنا اور جنت کی مثل بنا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. احکام شرع کی پابندی لازم ہوگی، اور جب انسان احکام شرع کی پابندی کرے گا تو پھر اس کو زندگی بڑی تنگ محسوس ہوگی. اس وقت پھر آپ بیوی کو گھور کر نہیں دیکھیں گے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ اس کے منہ پہ تماچے نہیں ماریں گے، اسے ماں بہن کی اپنے بچوں کے سامنے گالیاں نہیں بکیں گے، مہمانوں کے سامنے اس کی عزت اتار کے ہاتھ پہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ آپ کو خوف ہوگا کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ مجھے کھڑا کرے گا، میری بیوی کو سامنے کھڑا کرے گا اور حساب و کتاب دینا ہوگا. اگر ہماری بہنوں کو پتا ہو کہ دنیا کو قید خانہ شرعی احکام کے تحت بنانے میں بھی عافیت، بنانے میں ہی عافیت ہے، تو کبھی برقعے کے خلاف نہ بولیں، کبھی پردے کے خلاف نہ بولیں، کبھی شوہر کے سینے پر چڑھ کے بدتمیزیاں نہ کریں، کیونکہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. ایک بچی نے تو مجھے کہا کہ میں نے مفتی صاحب شوہر کو زمین پہ لٹایا، گردن پہ چھری رکھ دی اور کہا دے 3 طلاقیں. اس نے 3 طلاقیں دے دی. تو اب وہ بھولے پن سے پوچھتی 3 ہو گئی؟ واہ بھائی واہ شیرنی، شوہر کو اٹھا کے پٹک دیا، یہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ، شوہر کا بڑا حق ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لڑکی نے جو کچھ کیا، اس کے شوہر سے پوچھیں تو نے بیوی کی کوئی تربیت کی تھی؟ لڑکی کے ماں باپ نے کی تھی؟ نہیں.
تو پھر ایسی بچی نکل آئے تو کیا تعجب کی بات. اس لیے اگر اصلاح معاشرہ درکار ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. اپنی اصلاح کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ عقیدہ ٹھیک کریں, عقائد کی اصلاح کریں. اب آپ کہیں گے مفتی صاحب الحمدللہ اہل سنت ہیں, سنی ہیں, عقیدہ تو ہمارا ٹھیک ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں 73 فرقے ہوں گے اس امت میں, 72 جہنمی, ایک جنت میں, اور وہ جنتی ہم ہی ہیں. تو ہمارا عقیدہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کب کہہ رہا ہوں غلط ہوگا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں اپنے عقیدے کو سیکھیں, کیونکہ ہم نے کبھی عقیدہ نہ کسی عالم سے سیکھا ہوتا ہے نہ باقاعدہ کتاب پڑھ کے سیکھا ہوتا ہے. کیونکہ عقیدے کے اندر اللہ کی ذات, صفات, نبوت, رسالت, نبی, رسول, جنت, دوزخ, جن, فرشتے, تقدیر, آخرت. پھر ضروریات اہل سنت پر آ جائیں, جو اہل سنت کے عقائد ہیں, اہل سنت کے معمولات ہیں, ان کے بارے میں اور نظریات ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے تاکہ آپ کا عقیدہ مضبوط رہے. اگر آپ عقیدہ مضبوط نہیں کرتے تو ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو یوٹیوب پہ جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی نہ کوئی آدمی, پتہ ہے آپ کو, ہر ایک اپنا چورن بیچ رہا ہوتا ہے. ایک ہاتھ میں بخاری اٹھا لیا, ایک ہاتھ کے اندر قرآن اٹھا لیا. آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بہت اچھا کوئی بیان کر رہا ہوگا, اور آپ نے چونکہ خود اپنا عقیدہ سیکھا نہیں ہوتا, اس کی ون سائیڈڈ باتیں سن کر جس کے صحیح اور غلط ہونے میں امتیاز بھی آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں قرآن بیان کر رہا ہے, صحیح کہہ رہا ہوگا, اور نوجوانوں کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی خرابی ہے. اس لیے اپنا عقیدہ سیکھیے, یہ تب آپ کے عقائد کی اصلاح ہوگی. میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں, مثلا دیکھیں آپ سنی ہیں نا, ماشاءاللہ سنی, اور آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم کو علم غیب حاصل تھا. اچھا غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کی تعریف بتائیں. نبی کریم کے لیے علم غیب سے متعلق 10 عقائد بالکل پرفیکٹ ہونے چاہیے. وہ 10 عقیدے کون سے بیان کریں؟ کب اگر آپ نبی کے لیے علم غیب مان لیں تو کافر و مشرک ہو جائیں گے, اور کب انبیاء سے علم غیب کا انکار کر دیں تو کافر ہو جائیں گے. وجہ فرق بتائیے. تو ہم نے سیکھا ہو تو بتائیں گے. پھر ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں تو علماء کا کام ہے. نہیں بھائی, عقیدے کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ علماء عقیدہ جانتے ہوں, علماء عقیدہ ٹھیک بھی کر لیں اپنا. اب آپ کچھ بھی کرتے رہے, کفریات کہتے رہے, کچھ بھی بکتے رہے, کوئی غلط کام کرتے رہے, تو کیا آپ کی نجات ہو جائے گی؟ بتائیں, نہیں ہوگی نا. تو یہ کہنا کہ جی یہ علماء کا کام ہے, بھائی علماء کا کام یہ ہے کہ وہ عقیدہ آپ کو سکھائیں, عقیدہ بیان کریں, لیکن سیکھنا تو آپ کی ذمہ داری ہے. اسی لیے آپ سب حنفی ہیں کہ نہیں بتائیں؟ امام اعظم کو مانتے ہیں نا بھائی جان, حنفی ہے نا, مقلد ہیں آپ, مقلد. اچھا تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کی کتنے قسمیں ہیں؟ 4 ائمہ حق پر ہیں, امام اعظم, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل. ایک امام کی پیروی کرنا کیوں واجب ہے؟ اس کو تقلید شخصی کہتے ہیں. کیوں واجب ہے بتائیں؟ اگر آپ کا بچہ آپ سے کوشچن کرتا ہے ابو ہم کیوں حنفی ہیں, کیوں ہم ایک امام کو مانتے ہیں, کیوں نہیں ہم اپنی ضرورت کے کبھی امام شافعی کا مسئلہ لے لیں, کبھی امام مالک کا, کبھی امام احمد بن حنبل کا, کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ سب حق پر ہیں, کسی کا بھی لے لیں, کیوں صرف امام اعظم کا لیں؟ ہے ہمارے پاس جواب کہ اپنے بچے کو سیٹسفائیڈ کر سکے؟ اگر ایک غیر مقلد آپ سے کہے کہ تم اپنے آپ کو مقلد حنفی کہتے ہو, دین تو نبی کا ہے, امام اعظم کا تو نہیں ہے, تم نبی کی نہیں مانتے, امام اعظم کی مان رہے ہو, بتائیے کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ اس نے ایک اعتراض کیا, جواب دیں آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. اگر آپ نہیں دیں گے, اللہ نہ کرے کل آپ کی نسلوں میں سے ایسے بچے نکلیں گے جو اسکول جائیں گے, کالج جائیں گے, یونیورسٹی جائیں گے, باہر کے ملکوں میں جائیں گے, عرب کنٹریز میں خاص طور پر جائیں گے, یا سوشل میڈیا پر جائیں گے, ون سائیڈڈ دلائل سنیں گے, آنے کے بعد آپ سے کوشچن کریں گے کہ آج یہ اعتراض ہمارے ذہن میں ڈالا گیا, اس کا جواب دیں, اور آپ جواب نہیں دیں گے تو اپنا مسلک تبدیل کر کے کسی اور کی طرف چلے جائیں. ہم نے دیکھا ہے, لوگوں کو چینج ہوتے ہوئے دیکھا, کیونکہ ہم تھوڑے اپر لیول پہ کام کر رہے ہیں تو پورے خاندان چینج ہو گئے, اہل سنت سے نکل کر دوسرے مکاتب فکر میں داخل ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ہمارے گھر کا سرپرست بیچارہ وہ خود عقائد کو سیکھتا ہی نہیں ہے, نہ ہمیں سیکھنے کا شعور ہوتا, تو یوں 2 منٹ میں ایسے چینج ہو جاتا. ابھی وہ ایک شخص تھا, پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, داڑھی غائب ہے, اس نے کہا میں ہوں نبی, اور نبی کریم کے بعد نبی آ سکتا ہے, پوسٹیں اس سے چلا دی. اب وہ مجھے میسج کر رہے ہیں نا لوگ, مفتی صاحب اس کی بات سن کے نا بڑے وسوسے آ گئے, ایمان لگ رہا چلا جائے گا, فوراً آپ سمجھائیں اور اس کو جواب دیں. بھائی یار تمہاری عمر کتنی ہے؟ 40 سال. 40 سال تک کیا کیا تم نے؟ تمہارا ایمان اتنا کمزور کیسے رہا کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر دعوی نبوت کیا, داڑھی منڈا ہے, پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہے, اور تمہارا ایمان خطرے میں پڑ گیا؟ تم نے ایمان کی مضبوطی کے لیے کیا تھا پہلے وہ بتاؤ نا. یہ ہے ہماری غفلت کہ ایک آدمی لفنگا کھڑا ہو کر, ٹٹپونجیا کھڑا ہو کر اپنے بارے میں کوئی دعویٰ کر لے, ہم جواب نہیں دے پاتے.
وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنا عقیدہ نہیں سیکھا ہوتا. دوسرا احکام شرع کا سیکھنا لازم ہوتا ہے اپنی اصلاح کے لیے. اس میں پہلے طہارت بہت ضروری ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں بہت سارے بچے یہاں پہ ایسے نوجوان بیٹھے ہوں گے جن کو استنجا تک کرنے کا طریقہ نہیں پتا ہوگا. شرعی طریقہ کیا ریکوائرمنٹ ہے استنجا کے لیے شریعت کے معلوم نہیں ہوتا. ایسے غسل کے مسائل نہیں پتا، وضو کے مسائل، تیمم کیا ہوتا ہے، نجاستیں کتنی قسم کی ہیں، غلیظہ کیا ہے، خفیفہ کیا ہے، کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ. ہم تو اپنے کپڑے لے کے گھر کی خاتون کے حوالے کر دیتے ہیں. چھوٹے بچوں کے پیشاب کے کپڑے بھی ہیں، اس میں احتلام کے کپڑے بھی ہیں، وہ ایک واشنگ مشین میں ڈال کر پانی بھر کے اچھی طرح گھماتی ہیں. پہلے اتنی سی جگہ ناپاک تھی، پانی میں سرائیت کر گئی، وہ نجاست پورا پانی ناپاک، سارے کپڑے اچھی طرح ایک بال کے اندر ناپاک سرائیت کر گئی. گھما کے وہ کپڑے نکال لیے باہر، دوسرے ڈال دیے اسی میں، وہ سارے بھی ناپاک. اب ان کو کیسے پاک کرنا ہے؟ ایک ٹب لے لیا، اس ٹب کے اندر پانی بھرا، یہ کپڑے ایک ایک کر کے اس میں ڈال رہی ہیں. جیسے ناپاک کپڑا ٹب کے پانی میں گیا وہ ناپاک، اب اس میں سے نکال کے یہاں رکھ رہی ہیں. دوسرا ڈالا، نکالا، یہ ناپاک پانی پھینکا، دوسرا لیا، ٹب کے کناروں میں سب ناپاک لگا ہوا تھا وہ ناپاک، پھر یہ ناپاک کپڑے دوبارہ ڈالے، پورا ناپاک. آخر میں دیکھا ڈیش کا کمال، وہ نام نہیں لیتا ہوں اس کا، یہ ڈیش کا کمال. اور آپ قریب سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ ناپاک کپڑے یوں جھاڑتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی فوار آتا ہے، ہاں مزہ آ گیا بھائی. یہ پتہ نہیں پورا ناپاک کر دیا آپ کو اس نے. رسی میں ڈالے گی، رسی ناپاک. کپڑا چاہے سوکھ جائے کبھی پاک نہیں ہو سکتا جب تک شرعی طریقے سے پاک نہیں کریں گے. پھر اسی کو استری کر کے آپ کو دیتی ہے، آپ اس میں جمعہ پڑھتے ہیں، اس میں نماز پڑھتے ہیں، اس میں عید پڑھتے ہیں، اور آپ کی تمام نمازیں برباد، بعضوں کا جمعے برباد ہو رہے ہوتے. احکام نہیں سیکھیں گے، اصلاح اور فساد کیسے ختم ہوگا، اصلاح کیسے ہوگی؟ ایسے ہی خواتین کے لیے حیض و نفاس کے مسائل، میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں، حیض و نفاس کے مسائل. آپ کے گھر میں بھی بچیاں ہوں گی، اپنی زوجہ سے پوچھیں ان بچیوں کو حیض و نفاس کے مسائل کس نے سکھائے؟ آپ کی زوجہ کہیں گے میں نے سکھائے. ان سے پوچھو تم نے کبھی سیکھے؟ کسی عالمہ سے کوئی کتاب پڑھ کے سیکھیں؟ آپ یقین کریں کئی مدرسہ خواتین مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں، وہ سب حیض کا مسئلہ بتا دیں. میں کہتا ہوں آپ تو مدرسہ ہیں، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کہتی ہے کلیئر ہی نہیں ہوا تھا مسئلہ. کتابوں میں لکھا ہے، بارے شریعت میں پڑھے ایک بچی، وہ اس کو بہت سی صورتیں کلیئر ہی نہیں ہوں گی، بیسکس بھی نہیں پتا ہوتی. بیسکس حیض کی میں جانتا ہوں نا، کیونکہ ماں کو بھی نہیں پتا، اس نے سیکھی نہیں ہے، اور اس میں اتنی خرابیاں ہو رہی ہوتی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اس فساد پھیلا ہوا ہے ہمارے گھروں کے اندر، احکام پتہ نہیں. ایسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے مسائل پتہ نہیں. قربانی، کتنوں پہ قربانی واجب ہوتی ہے؟ بعض اوقات گھر میں 6 افراد ہیں، 6 قربانیاں واجب ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہیں قربانی کے وجوب کی شرائط ہی نہیں پتا. وہی گھر میں ابا جان ہمیشہ ایک بکرا لاتے ہیں، بولتے سب کی طرف سے ایک بکرا. ابا جان ہی کرتے ہیں ہمارے یہاں قربانی. بھائی یہ نہیں ہوتا، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے. ہر ایک کو اپنے اندر قربانی کے احکام دیکھنے ہوں گے، شرائط دیکھنی ہوں گی کہ مجھ پر احکام متوجہ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے، مجھ میں شرائط پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی. تو بعض اوقات 6 قربانیاں واجب ہو رہی ہوتی. ہم نے جب ایک دفعہ مسئلے بیان کیے، خاتون نے کہا مفتی صاحب میں نے حساب کیا ہے 16 سال سے مجھ پہ قربانی واجب ہو رہی تھی لیکن میں نے نہیں کی تھی. آپ سیکھیں گے تو پتہ چلے گا. تو ہم بڑی غفلت کے اندر ہیں. ایسے ہی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو طلاق کے مسائل پتہ ہونے چاہیے. غیر ارادی طور پہ ایک جملہ زبان سے نکلتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، نکاح ختم، بریک. اور اس کے بعد جب آپ ساتھ رہیں گے تو نکاح کے بغیر اگر ساتھ رہیں گے تو ساتھ رہنا حرام، اور وہی وقیع حرام اور دیگر معاملات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے طلاق کے مسائل لڑکے کو بھی پتہ ہونا چاہیے، لڑکی کو بھی ہونا چاہیے. جتنے مجھے سن رہے ہیں میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ایک دفعہ آپ طلاق کے مسائل سیکھیں، اور آپ کے بچوں کی شادی ہونے لگے چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، انہیں ایک دفعہ حقوق زوجین کورس کروائیں تاکہ ان کو سب یہ مسائل کا پتہ چلے. کیا آپ یہ چاہیں گے؟ مجھے بتائیے کہ آپ کی بچی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ مجھے بتائیں، بولیں نہیں نا. یہ بعض اوقات ہوا ہے 20 سال تک، شوہر نے طلاق دے دی، شعور ہی نہیں ہے، لڑکی کو بھی نہیں پتا، ساتھ رہ رہے ہیں. پھر وہ پروگرام دیکھا، اس میں پتا چلا اس سے تو طلاق ہو گئی. تو لڑکی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے بتایا کہ اس پہ تو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. اس نے کہا مفتی صاحب میرا سسرال بھی جاہل، ہم بھی جاہل، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو 20 سال سے ساتھ رہ رہے ہیں اور حلال سمجھ کر زنا کر رہے ہیں. گھر کے اندر ایک طوائف پیسہ لے کے زنا کرے، ہم اس پہ انگلی اٹھاتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں بعض اوقات حلال سمجھ کر زنا ہو رہا ہوتا ہے. کم علمی کی وجہ سے ہمیں شعور حاصل نہیں ہوتا. بعض اوقات یہ جو لفظ کنایا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو سمجھا دوں، کنڈیشنل طلاق ہوتی ہے. اس میں یعنی فوراً نہیں پڑتی، صورت حال ہوتی ہے تب ہوتی ہے.
اس لیے وہ عالم سے معلوم ہونا چاہیے. لیکن مثال دے رہا ہوں. بیوی نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, جاؤ چھوڑ دو مجھے وغیرہ وغیرہ. شوہر نے کہا جا تجھے آزاد کیا, دفع ہو جا. فوراً طلاق پڑے گی, چاہے شوہر قسمیں کھائے کہ میں نے نیت نہیں کی تھی. اور طلاق بھی ایسی کہ نکاح فوراً ختم ہو جائے گا. یہ کنایا لفظ سے طلاق بائن پڑتی ہے, ختم. بیوی نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, جاؤ چھوڑ دو مجھے وغیرہ وغیرہ. شوہر نے کہا جا تجھے آزاد کیا, دفع ہو جا. فوراً طلاق پڑے گی, چاہے شوہر قسمیں کھائے کہ میں نے نیت نہیں کی تھی. اور طلاق بھی ایسی کہ نکاح فوراً ختم ہو جائے گا. یہ کنایا لفظ سے طلاق بائن پڑتی ہے, ختم. اب کتنے لوگ ہمیں ایسے ملے, جھگڑا بڑھا, ماں باپ آ گئے بیچ میں, دیکھو بیٹا ہو جاتی نہ چاہتی, چلو صلح کر لو صلح کر لو. اب یہ نہیں پتا کہ صلح کے لیے یہاں نکاح ضروری ہے. ماں باپ کروا رہے ہیں, بھائی بہن کروا رہے ہیں, لڑکی کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے بہنوئی سے کہہ رہے ہیں, ساس سسر اپنے داماد سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بچی کو بغیر نکاح کے اپنے ساتھ رکھ لو. وہ ساتھ رکھ لے, جس صلح ہو گئی, پتہ ہی نہیں نا مسئلہ. جسمانی تعلق قائم ہو رہا ہے, نکاح ضروری تھا. بتائیں کیا ہو رہا ہے گھروں کے اندر. آپ میں سے بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے بیوی سے لڑتے ہوئے غصے کے اندر الفاظ ادا کیے ہوں گے. ان کا حکم معلوم کر لیجئے گا, نکل جا, دفع ہو جا, منہ کالا کر, دوسرا شوہر دیکھ, تیرے میرا رشتہ حرام, تو مجھ پہ حرام ہو گئی, جا تجھے چھوڑا, جا تجھے آزاد کیا, لے کے جا, بوریا بستر سمیٹ. ان الفاظ سے بھی طلاقیں ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے, لیکن کنڈیشنل ہوتی ہیں, خاص خاص صورتوں میں ہوتی ہیں. پہلے تو یاد کریں کہ آپ نے زبان سے الفاظ تو نہیں کہے جھگڑا کرتے ہوئے. اگر کہیں تو آپ کی داڑھی آپ کو کام نہیں دے گی, امامہ کام نہیں دے گا, آپ کو اس وقت نعت خوانیاں بھی نفع نہیں دے گی. اگر آپ اس عورت کے ساتھ نکاح بریک ہونے کے بعد, نکاح ختم ہونے کے بعد 20-20 سال سے حرام زنا کر رہے ہیں یا حرام گتی کر رہے ہیں, تو کیا آپ کو انعام ملے گا؟ علم نہ سیکھنے کا یہ وبال ہے. اپنے نبی کے احکام کو معمولی سمجھ کے پس پش پھینکنے کا یہ انجام ہوتا ہے. آپ کے نبی آپ سے فرما رہے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. نبی فرما رہے ہیں. لیکن کون سیکھے؟ ٹائم نہیں ہوتا نا. فلم دیکھنے کے لیے ٹائم ہے, پی ایس ایل کے لیے ٹائم ہے, ڈھابے پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے کے لیے ٹائم ہے, موبائل پہ واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے, لڑکی کے ساتھ رات کو 2 بجے سے 5 بجے تک گلی کے کونے پہ کھمبے سے ٹیک لگا کر باتیں کرنے کے لیے ٹائم ہے, فیس بک کے لیے ٹائم ہے, آوارہ گھر چرسی موالی دوستوں کے لیے ٹائم ہے. لیکن اللہ اس کے رسول کے احکام سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ابھی ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کر دے نا, جو شرعی احکام فرض علوم سیکھ لے گا اسے بینیفٹ ملے گا پر منتھ 1 لاکھ روپے فرض علوم سیکھنے والے. پھر دیکھیں ہمارے اداروں کے بعد لائنیں کیسے لگتی ہیں. مودی صاحب اللہ نے شعور بیدار کر دیا, میں نے سوچا اپنے نبی کے احکام ہی سیکھ لوں. ماشاءاللہ 1 لاکھ روپے ابھی وابستہ ہوئے تو احکام سیکھنے کی طرف آ گئے. ویسے کوئی آپ کو دلائل دے قرآن و حدیث کے, عقلاً نقلاً سمجھائے اور ہمارے کانوں پہ جوں بھی نہ رینگے, ہم مسجد سے باہر نکلے تو کہیں ابے یار یہ تو مولویوں کی باتیں ایسے کرتے رہتے ہیں. آج آپ کہہ لیں مولویوں کی باتیں, چل یہی باتیں آپ کو ہو سکتا ہے اگر آپ عمل نہ کریں تو برسوں رلائیں, قبر کے اندر جا کے بڑا برا انجام. اسی طرح ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ حق کسے کہتے ہیں. آپ نے لفظ سنا ہے نا, حق. ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ہمارا حق ہے, بیوی کہتی ہے میرا حق ہے, شوہر کہتا ہے میرا حق ہے. حق کسے کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے سمجھا حق کسے کہتے ہیں؟ خود اپنے آپ سے سوال کریں یہ حق کیا ہوتا ہے. آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے. اور گھروں میں جھگڑا کس کا اور ہوتا ہے, بیوی کہتی ہے میرا حق ہے مجھے دو, شوہر کہہ رہا ہوتا ہے یہ میرا حق ہے, میں ایسا کر سکتا ہوں, تجھے گالی بھی بک سکتا ہوں, مار دے سکتا ہوں, پیٹ بھی سکتا ہوں, میرا حق ہے. اب شوہر سے پوچھیں حق کسے کہتے ہیں, معلوم نہیں. بیوی سے پوچھیں حق کسے کہتے ہیں, معلوم نہیں. وہی مثال کہ آپ سب پکشو ہیں, جو پکشو ہوتا ہے میں اس کو کبھی پیسے نہیں دیتا ہوں, آپ یہاں سب پکشو کسے کہتے ہیں, یہ تو معلوم نہیں. یعنی بیوی کو یہ پتہ نہیں حق کسے کہتے ہیں اور کہہ رہی ہے میرا حق ہے مجھے دو. شوہر کو پتہ ہی نہیں کہ حق کسے کہتے ہیں اور وہ کہتا ہے میرا حق مجھے دو. ماں باپ کو حقوق کی تعریف نہیں پتا, وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے اور غلط کر رہے ہوتے ہیں. خود بھی گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں, اولاد کو بھی گناہگار کرتے ہیں. فساد کیسے ختم ہوگا؟ جب سیکھیں گے. اسی طرح نان نفقہ, بیوی کو نان نفقہ دینا آپ پر واجب ہے. کس کس چیز پر نان نفقہ کا اطلاق ہوتا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے. 3 چیزیں ہیں, رہائش, کھانا پینا, لباس. 3 چیزیں یہ شوہر پہ واجب ہے بیوی کو پرووائڈ کرنا. اور رہائش کا تصور یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جوائنٹ فیملی میں ایک کمرہ بیوی کو دے دیں جس میں وہ اندر سے کنڈی لگا سکے, بس یہ رہائش آپ نے دے دی. الگ مکان کوئی بیوی کا حق نہیں ہے, یہ علیحدہ رہائش کا تصور ہے. لباس آپ نے دینا ہے اور جو آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق کھانا پینا دینا, یہ ہے نان نفقہ. اب کتنی خواتین کہتی ہیں مجھے پاکٹ منی دو, میرا حق ہے. مجھے سوٹ بنا کے دو, میرا حق ہے. عید بقرعید میں سونے کا سیٹ بنا کر دو, میرا حق ہے.
مجھے علیحدہ فلیٹ لے کر دو، میرا حق ہے. اسی طرح شوہر صاحب میری ماں کی خدمت کرو، یہ میرے ماں کا حق ہے. حالانکہ ساس سسر کا براہ راست بہو پر کوئی حق نہیں ہوتا. ناراض مت ہوئیے گا. کل آپ کی بیٹی کے لیے بھی یہی جملے ہیں نا، یہ آپ کی بیٹی کے لیے بھی نافع ہے نا. آپ کی بیٹی پر آپ کے ساس سسر کا کوئی حق نہیں. ایسی آپ کی بہو ہے تو ساس سسر کا براہ راست بہو پر کوئی حق نہیں ہوتا. اس کو چائے پلانا، اس کو خدمت کرنا کوئی واجب نہیں ہے. لیکن وہ بچی کرے ماں باپ سمجھ کر تو اس کی عظمت کو سلام ہے. بہت اچھی بات ہے. ہم یہ بچوں کو کہتے ہیں کہ ان کو اپنا ماں باپ سمجھو، بیٹا خدمت کرو. ہم اپنی بچی کی اسی انداز سے تربیت کر رہے ہیں کہ اپنے بڑوں کو بڑا سمجھو، ان کی خدمت کر کے دعائیں لو، اللہ دنیا اور آخرت میں بہت کچھ عطا فرمائے گا. لیکن بات ہو رہی ہے حق کی. اس ساس کو ناراض ہونے کا حق ہی حاصل نہیں ہے کہ اگر بہو نے چائے بنا کر نہیں دی تو وہ بیٹے کو آ کے بھڑکاتی ہے، رو رہی ہوگی ایک دم، بچہ آئے گا، امی کیا ہوا؟ اپنی بیوی سے پوچھ. ارے امی بتاؤ تو صحیح، نکل جا میرے کمرے سے. اے اللہ مجھے موت دے دو. ارے کیا ہو گیا امی بتائیں تو صحیح، آج تیری بیوی نے چائے بنا کر نہیں دی. او بیٹا ایک دم سلطان راہی بن کے گنڈاسا نکال لیا. کہاں ہے بیوی؟ اور تو نے دھنو دھن میری ماں کو چائے بنا کر نہیں دی. آپ کی والدہ کا مطالبہ بھی غلط، اس پر آپ کی سختی بھی غلط، آپ کو یہ ظلم کرنا غلط. آپ بھی پھنس گئے. اپنی والدہ کو بھی آپ نے میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا. میں اپنی سوچ آپ کو بتاؤں، اگر میں اپنی والدہ میں کوئی غلطی دیکھوں گا، ویسے تو فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، یا والد صاحب ہیں، میری زوجہ ہیں، میرے بچے ہیں، تو میں ان کی غلطی فوراً ختم کروں گا، ایکسیپٹ کروں گا. خاص طور پہ چونکہ ساس کی بات آ رہی ہے، اپنی والدہ کی اگر کوئی میری مسٹیک ہوتی تھی فرض کر لیں تو دائرہ ادب میں رہ کے تنہائی میں سمجھایا ہے. کیوں؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری امی میدان معاشر میں اپنی بہو کے سامنے ایک ظالمہ کی حیثیت سے کھڑی ہو. کون بیٹا پسند کر سکتا ہے؟ اس لیے اگر والدہ سے غلطی ہو رہی ہے لا علمی کی وجہ سے، تو میں ہوں نا عالم، میں نشاندہی کروں گا نا کہ ہمیں ایسا نہیں کریں، یا آپ کے حق میں بہتر نہیں، یا وہ صحیح ہے، یہ ہمیں سمجھانا چاہیے. لیکن بیٹا بھی ماشاءاللہ والدہ کی وفاداری کا حق ادا کرنے والا، اسے یہی نہیں پتا کہ بیوی کا حق کیا ہے، بیوی پہ کب ظلم متحقق ہوگا، کب تم دونوں ماں اور بیٹا یا سسر بھی بعض اوقات بروز قیامت اسی بہو کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے اور یہ تم سے اپنا حساب و کتاب لے رہے ہوگی. بھائی یہاں پر اپنی طاقت کا اظہار نہ کرو، شریعت پر چلیں. یہ کب ہوگا؟ جب اندر سے فساد ختم ہوگا اور اصلاح آئے گی. اور وہ کیسے ہوگی؟ جب علم حاصل ہوگا. یہ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. ایسی آپ تجارت کرتے ہیں، بہت سارے دکاندار بیٹھے ہوں گے. آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بہت سارے پیسہ انویسٹ کیا ہوگا. آپ کرائے پہ چیز کو لیتے دیتے ہیں، جس کو اجارہ کہتے ہیں، وہ آپ کرتے ہوں گے. آپ اپنی سروس پرووائڈ کر کے پیسے لیتے ہوں گے. آپ نوکری کرتے ہیں، کہیں امپلائی ہیں آپ، اس کو اجارہ کہتے ہیں. اس کے احکام سیکھے آپ نے، ذرا بھی دائیں بائیں کر دیں حلال حرام بن جائے گا. اس کے رولز سیکھنے ہوتے ہیں. جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا نا، میں نے اس شخص سے پوچھا کہ بتاؤ حلال کسے کہتے ہیں، اس نے کہا جی آپ بتائیں. میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. حلال وہ ہے جسے آپ شریعت کی اجازت سے حاصل کریں. شریعت نے جو اس میں قوانین، رولز، قاعدے، رکاوٹیں، لیمیٹیشنز، حدود قائم کی ہیں، ان کا خیال کر کے جب آپ حاصل کرتے ہیں وہ حلال ہے. اور شریعت کی اجازت کے بغیر حاصل کریں، یعنی جہاں منع ہے پھر بھی حاصل کر رہے ہیں، لمٹ کراس کر جائیں، رولز کو بریک کر دیں، توڑ دیں، اور پھر جو آپ رزق کماتے ہیں وہ حرام ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ پہلے پتہ ہونا چاہیے شریعت کس چیز کی اجازت دے رہی ہے، کس کی نہیں دے رہی، لیمیٹیشنز کیا کیا ہیں، رولز کیا ہیں، قوانین کیا ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اگر ایک عام مزدور بھی دبئی جانے لگے نا، اس کا ویزا لگ جائے، وہ سب سے پہلے کہتا ہے مجھے بتاؤ مجھے کرنا کیا ہے وہاں پہ. ایسا نہ ہو کہ غلط کر دوں مجھے واپس ڈیپورٹ کر دیں. ایئرپورٹ پہ کیا کیا کرنا ہوگا، باہر نکل کے کیا کرنا ہوگا. پھر آپ سمجھائیں گے دیکھ نسوار نہ کھائیو. اب تو نسوار بھی ہیروئن کی طرح ہو گئی، یاد رکھیں نشہ ہے، یہ پکڑا جائیں گے تو سعودی عرب میں سر قلم ہو جائے گا. وہاں پان کی پیک نہیں پھینک سکتے بھائی، کاغذ یوں نہیں پھینکنا. ٹریفک بیچ سے روڈ کراس نہیں کر سکتے، زیبرا کراسنگ پہ جا کر کرنا ورنہ پھنس جاؤ گے. اور جب گرین لائٹ جلے تمہاری تو چلنا، ٹریفک کی ریڈ تب. اب آپ دیکھیں وہی مزدور وہاں جائے گا نا، بڑے پریم سے سارے کام پورے کر رہا ہوگا، کیونکہ اس کو خوف ہے کہ پکڑا جاؤں گا، نقصان ہوگا. اور اگر وہ رولز کو فالو نہ کرے سزا ملے گی. اس کا مطلب ہے جب آپ کسی اجنبی جگہ جاتے ہیں، آپ نے نقصان سے بچنا ہوتا ہے. آپ قوانین جانتے ہیں، رولز سیکھتے ہیں، پھر ان کو فالو کرتے ہیں. اب آپ کاروبار شروع کر لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کاروبار بس دکان دیکھی تھی، کہاں ہے، کاروبار میں نفع کتنا ہے، کن شرائط کے ساتھ کرنا ہے، اگر پارٹنرشپ ہے تو کیا معاہدہ، کیا ایگریمنٹ سائن کرنا ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہونی چاہیے. کچھ نہیں، بس نفع کے اوپر نگاہ، اور حرام کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں. بعد میں ناراض مت ہوئیے گا، آپ میں بہت سارے کام چور بیٹھے ہوں گے. ڈیوٹی شروع ہوتی ہے 9 بجے، پہنچتے ہیں 11 بجے. ڈیوٹی ختم ہوتی ہے 5 بجے، 3 بجے باہر نکل آتے ہیں. دوست سے کہتے ہیں یار لگا دیو حاضری،
وہ پوری لگاتا ہے, 2 گھنٹے وہاں سے کاٹے 2 گھنٹے وہاں سے کاٹے, تنخواہ پوری لے رہے ہیں, حالانکہ اس 4 گھنٹے کی تنخواہ آپ کے لیے حرام اور گناہ کبیرہ ہے. یہ جہنم کا انگارہ ہے جو آپ نے لے لیا کہ آپ ڈیوٹی پہ حاضر نہیں ہیں, آپ کام نہیں کر رہے اور آپ نے سیلری لے رہی. گھوسٹ اسکول بنے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اسکول ہے ہی نہیں, ٹیچر لگے ہوئے ہیں, گورنمنٹ کی سیلری مل رہی ہے. آپ کا ملک تباہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے. ہم گورنمنٹ کو برا بھلا کہتے ہیں, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, کبھی مہنگائی ہو گئی, فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا, لیکن ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ بھی تو یار احتساب کر لینا ہم بھی کبھی اپنے آپ. کام چوریوں کی عادت ہے, جتنی کام چوری کریں گے اتنی روزی حرام ہے. یہ جو بعض اوقات معطل ہو جاتے ہیں نا, معطل کرائم کیا اور معطل ہو گئے, ہمارا ملکی قانون ہے سیلری پوری ملتی رہتی ہے گھر بیٹھے, یہ سیلری حرام ہے, یاد رکھیں. یہ سن کے بہت سارے ناراض ہو جائیں گے, کیونکہ جب آپ کام پر ہی نہیں ہیں اور آپ ایک جرم کی وجہ سے سائیڈ میں ہٹے ہیں تو پھر تو آپ سیلری کے مستحق ہی نہیں ہیں, یہ تو گناہ ہے سیلری لینا. تو یہ احکام نہیں سیکھیں گے تو پھر ہماری اصلاح کیسے ہوگی, فساد کیسے ختم ہوگا. اور ابھی تو میں فرد پہ بات کر رہا ہوں, بس میں ختم کرتا ہوں لیکن تھوڑا سا اینڈ میں لا کر. تیسری چیز گناہوں کی معرفت, صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ, فردی اصلاح کے لیے ان کا جاننا بہت ضروری ہے. تبھی آپ عمل کر سکتے ہیں کہ جو نبی نے فرمایا اس کو اختیار کرو, جس سے منع کیا اس سے بعد آ جاؤ. اب ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کورس کیا ہے گناہوں کی معرفت کا کورس نہیں کیا ہوتا, ہمیں نہیں پتا جھوٹ کسے کہتے ہیں. ہمارا بچہ پوچھے کہ ابا جھوٹ کی شرعی تعریف کیا ہے, غیبت کی شرعی تعریف کیا ہے, چغلی کی کیا ہے. غیبت اور چغلی اتنی خطرناک ہے. سرکار ایک دفعہ اپنے جانور پہ بیٹھے, خچر پہ بیٹھے ہوئے قبرستان کے پاس سے گزرے تو خچر بد کا ایک دم, تو صحابہ کرام گھبرائے. ایک روایت میں کہ سرکار کا چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ کی یہ جو کلائی کی آستین تھی یہ تھرتھرانے لگی. ایک روایت کے مطابق پوچھا رسول اللہ کیوں کیفیت ہے؟ فرمایا کہ یہ جو 2 سامنے قبریں ہیں نا, ان 2 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں. ایک پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا, جو ہم بھی کرتے ہیں, یہاں کی لگائی وہاں پہ, کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں, فتنہ پھیلاتے ہیں. یہ عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی بہت ہے, آفیسز میں دیکھ لیں, دوستوں کے اندر دیکھ لیں, اسکول کالج میں دیکھ لیں, اور یہ عذاب قبر کا سبب ہے. یہ اتنے خطرناک گناہ ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا متکبر پر جنت حرام ہے. تو تکبر کسے کہتے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا, اس کی علامات کیا ہیں تاکہ اس کو دور کریں. سرکار نے نہیں فرمایا کہ متکبر بے نمازی, متکبر گناہ کرنے, نو, متکبر پہ جنت حرام ہے. اس کا مطلب ہے اگر میں عالم ہوں, میں مفتی ہوں, میں نمازی ہوں, میں حاجی ہوں, لیکن خدا نہ خواستہ میرے دل میں تکبر ہے, مجھ پہ جنت حرام ہوگی. یاد رکھیں شیطان میں سب کچھ ہی تو تھا, وہ مواحد بھی تھا, اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنے والا, مطیع و فرما بردار. ایک روایت کے مطابق 80,000 برس اس نے اللہ کی عبادت کی تھی, لیکن جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا, اسی مرض نے اس کو مروایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے انکار کیا, تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا, ہمیشہ کے لیے جہنمی. اب ہم نے سیکھا ہے کہ تکبر کسے کہتے ہیں, یہ سیکھنا چاہیے, یہ سیکھنا چاہیے نا. نبی کریم فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. ہم حاجی بھی ہیں, ہم نمازی بھی ہیں, دیگر معاملات. سرکار سے پوچھا گیا رسول اللہ ایک عورت روزے رکھتی ہے, راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتی ہے, پنیر صدقہ کرتی ہے, لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو اذیت اور تکلیف دیتی ہے. آپ کے نبی نے فرمایا وہ عورت جہنم میں ہے, وہ عورت جہنم میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھنا سعادت کی بات ہے, حج کرنا سعادت کی بات ہے, آپ کا داڑھی رکھ لینا سعادت کی بات ہے, لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کی معرفت بھی حاصل کرنی ہوگی کہ بعض اوقات ان تمام سعادتوں کے حصول کے باوجود گناہ ہمیں تباہ کر دیتے ہیں. اب میں آپ سے دائرہ ادب میں رہ کے پوچھتا ہوں, ہم نے کسی عالم سے کبھی گناہوں کی معرفت حاصل کی, کوئی کتاب پڑھی ہو اس کے بارے میں, اپنی بچیوں کو لا کر دیو کہ بیٹا کہ تم کسی کے گھر جاؤ گی, تم میں تکبر ہوا, تم میں حسد ہوا, جیلسی ہوئی, تم اپنا گھر برباد کر لو گی, تو بیٹا اپنی اصلاح کرو. نو. تو گناہوں کی معرفت یہ ہے فردی اصلاح کے لیے چیز کے علم حاصل کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا. اب بس اس کا آخری جو حصہ ہے وہ تبلیغ دین کا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو سرپرست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی مطمئن زندگی گزار رہے ہیں, چائے لاؤ بھائی, چائے آ گئی, کھانا لاؤ بھائی, بھوک لگ رہی ہے, پکا پکایا کھانا آ گیا, کپڑے استری کر دیے, آ رہے, بڑی عیش والی زندگی گزر رہی ہے, بڑے مزیدار زندگی. لیکن آپ کے نبی نے کیا فرمایا, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. جب نوجوانوں کی شادی ہوتی ہے تو یہ باتیں کھلی ہوتی ہے نا, دانت نکل رہے ہوتے ہیں, دوست جو کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, بڑا خوش ہے کہ جی ہور پری آ گئی گھر کے اندر, منزل حاصل ہو گئی, ایک عارضی منزل, اب بیوی بھی آ گئی, بچے بھی ہوں گے اور وغیرہ وغیرہ. اب یقین کریں کہ جو نکاح کے بنیادی مقاصد جان لینا تو اس کے لیے ایک ٹینشن بڑھ جاتا.
اس کے لیے آزمائش ہے، اس کے لیے امتحان ہے، اس کے لیے ہنسنے کا موقع نہیں بلکہ فکر کا موقع ہے کہ اب ہوگا کیا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ نے واضح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آپ کی خوبصورت لڑکی سے شادی ہو گئی، آپ کے پیارے پیارے بچے بھی ہو گئے، آپ کا گھر بھی ہو گیا، آپ کو گاڑی بھی مل گئی، جاب اور کاروبار بھی بہت اچھا ہے، لیکن آپ نے اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت نہیں کی، انہیں جہنم سے نہیں بچایا، تو یہ آسائشیں نفع نہیں دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا جہنم کا ایندھن بنے گا انسان، جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے گھر والوں کی اصلاح سب سے بڑی ضروری چیز ہے، انہیں جہنم کی آگ سے بچانا ضروری ہے، اور نہیں بچائیں گے تو آپ کے نبی نے واضح فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں کوسچن کیا جائے گا، ماتحت لوگوں کے بارے میں کوسچن ہوگا، پھر فرمایا حاکم سے اس کی عوام کے بارے میں کوسچن ہوگا، اور مرد سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں کوسچن ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کوسچن کیا ہوگا؟ اس سے پوچھا جائے گا حلال کھلایا تھا کہ نہیں کھلایا تھا، انہیں نیکی کا حکم کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، انہیں برائی سے روکا تھا کہ نہیں روکا تھا، انہیں علم دین سکھایا تھا کہ نہیں سکھایا تھا، ان کی دینی تربیت کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ اگر شوہر کہے گا کہ مجھے تو شعور ہی نہیں تھا، میں تو سمجھا میری زندگی ایک جانور کی طرح ہے کہ بچے کو پیدا کرو، اس کو بڑا کرو اور مر جاؤ، میں نے تو ایسا ہی کیا، تو اس کے لیے عذاب ہے، سزائیں ہیں۔ ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ جانور کا کام ہوتا ہے، وہ کسی سے بھی ریلیشن قائم کرتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، فیمیل اس کو پالتی ہے، بڑا کرتی ہے، پھر وہ بچہ آزاد ہو جاتا ہے، دوسرے بچے پھر حد تک ایک دن آتے وہ مر جاتے ہیں۔ سارا دن کھاؤ پیو لیٹو، آوازیں نکالو، یا مزدوری کر لو، جو کام مالک لیتا ہے وہ کر لو، بس ختم زندگی۔ تو پھر اگر ہم بھی ایسے بنیں گے تو ہم میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اب کیسے کرنی ہے؟ ضمناً تو میں نے بتا ہی دیا۔ علماء فرماتے ہیں نمبر 1 ان کو علم دین سکھائیں، وہی جس کا میں نے فرد کے اعتبار سے ذکر کیا، اپنے گھر والوں کے عقیدے ٹھیک کریں، انہیں عقیدہ صحیح سکھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ باہر ہوں اور آپ کی بیوی کو شریعت ہی نہیں پتا اور وہ کلمہ کفر زبان سے نکال دیں۔ کتنی خواتین ایسی ہوتی ہیں شریعت کو برا کرتی ہیں۔ عورت آ گئی، ارے بھائی تمہیں سنا وہ مولوی کہہ رہے تھے کہ نقاب کرو، اور یہ دوسری کہتی ہے شریعت جائے بھاڑ میں، ان مولویوں کو کمبختوں کو جہنم میں ڈالو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، گئی اسلام سے باہر۔ شریعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا حکم۔ ہم نے اپنی بیویوں کی زبانیں پکڑی ہیں، کینچی کی طرح پٹ 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 زبانیں چلتی ہیں تیزی کے ساتھ، شوہر سے ایسے کرتی ہیں بدتمیزیاں، گھر میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے ان کو دین نہیں سکھایا، غلط جملہ نکلا، میں نہیں کہتا ہوں، بخاری کی روایت ہے، آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کو شعور بھی نہیں ہوتا، وہ ایک جملہ زبان سے نکالتا ہے اور وہی جملہ اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان صبح ایمان کی حالت میں کرے گا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایمان کی حالت میں کرے گا، صبح کافر ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے آپ باہر ہوں، آپ کی بیوی نے کلمہ کفر کہہ دیا، نکاح ختم۔ لا علمی عذر نہیں ہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، سیکھا کیوں نہیں؟ سکھانا آپ کی ذمہ داری تھی۔ اب نکاح ختم ہو گیا، آپ ساتھ رہ رہے ہیں، جسمانی تعلق ہو رہا ہے، نہ تجدید ایمان کیا نہ تجدید نکاح کیا، بیڑا غرق تو کر دیا آپ نے، کیا نا گھر کا بیڑا غرق۔ عورت کو شعور نہیں تھا تو آپ کو کیا حاصل کرنا چاہیے تھا؟ علم دین سب سے پہلے ان کو عقیدہ سکھائیں۔ دوسرا احکام شرعیہ عملیہ، جیسے میں نے بتایا، گھر کی عورتوں کو، آپ کی گھر کی عورتوں کو کپڑے پاک کرنا آنا چاہیے۔ کارپیٹ کیسے پاک ہوگا، بستر کیسے چادر پاک ہوگی، بعض اوقات مادہ منویہ وغیرہ لگ جاتا ہے، بلڈ لگ جاتا ہے، کیسے پاک کرنا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، یہ آپ کو سکھانا پڑے گا اپنے گھر کی خواتین کو۔ ہمارے تو ماشاءاللہ گھر کی ماسی تک کو پتا ہے کہ کپڑے پاک کرنے کا شرعی طریقہ کیا، اس کو سکھایا ہوا ہے۔ وہ سارے کپڑے ایک دفعہ حالانکہ پاک کے ڈالتے ہیں ہم، اس کے باوجود ایک دفعہ مزید اس کو پروسیس بتایا ہوا ہے، سارے کپڑوں کو پاک کر لیتی ہے وہ، ماسی تک سکھایا ہوا ہے نا۔ تو آپ جا کے آج اپنے گھر میں پوچھیں اپنی زوجہ سے، ناراض مت ہوئیے گا، میں گراؤنڈ ریلیٹیوز میں اسی لیے کلام کر رہا ہوں کہ شعور بیدار ہو، ان سے پوچھیں کہ بتاؤ کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ حیض کے مسائل پوچھیں کہ بتاؤ تم نے شرعی لحاظ سے حیض کے کتنے مسائل سیکھے تھے۔ نفاس کے مسائل پوچھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں، کم سے کم کی کوئی مدت نہیں، ایک دن بعد اگر بلڈ بند ہو گیا، غسل کر کے نمازیں شروع کرنا لازم، ورنہ زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتی ہے۔ اگر مسلسل بلڈ آتا رہے تو 40 دن تک عورت ناپاک کہلائے گی۔ 41 ڈیز میں چلی جائے گی تو غسل کرے، نماز شروع کر لے، 41ویں دن بیماری کا خون نفاس ختم۔ لیکن آپ پتہ کریں اپنے گھر پہ جا کر، آپ کے گھر کی بڑی بوڑھیوں نے کیا مسئلہ سکھایا ہوا ہے،
کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت 40 دن تک ناپاک رہتی ہے، یہ مسئلہ سکھایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر بچی 1 ہفتے میں پاک ہو گئی ہے، یہ کہتے ہیں نہیں تم 40 دن تک ناپاک ہو، 3 ہفتوں کی نمازیں یہ قضا کرواتی ہیں اور گناہ کبیرہ میں مبتلا کرواتی ہیں، اپنی قبر میں عذاب دلواتی ہیں۔ یہ دادیاں، یہ نانیاں، یہ مائیں جن کو مسئلے معلوم نہیں، اور اس کا سب کا وبال کس پر ہوگا؟ شوہر نامدار پر۔ بڑے سکون سے آپ بیٹھے ہوئے نا، اس لیے میں نے کہا نکاح ایک آزمائش ہے بہت بڑی، حساب کتاب ہوگا میدان محشر میں۔ آپ کے بیوی بچے آپ کو کھڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے اس سے نیکیاں نکلوا، اس لیے اس نے ہمیں جاہل رکھا اور ہمیں گناہوں میں مبتلا دیکھا۔ احکام شرع سکھائے انہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی کے مسائل۔ آپ کی زوجہ مارکیٹ میں جاتی ہیں، آپ نے سکھایا اپنی زوجہ کو خرید و فروخت کے مسائل؟ وہ جا کے غلط کنڈیشن لگا کے بیع فاسد کر رہی ہوتی ہیں، بھائی دیکھو میں لوں گی لیکن میری شرط یہ ہے، بس پھر ورنہ نہیں لے رہی میں۔ وہ دکاندار کہتا اچھا اماں جی لے لو، غلط شرط لگائی، دکاندار بھی گناہگار، یہ بھی گناہگار۔ آپ کے نبی نے تو مطلقاً فرمایا بیع اور شرط کو جمع نہ کرو۔ غلط شرط لگا دے گی آپ کی زوجہ، اس کو کہتے ہیں بیع فاسد۔ بیع فاسد کا مطلب ہے کہ بیع تو ہو جاتی ہے، خرید فروخت ہو گئی، لیکن اس کو ختم کرنا واجب ہے، اور دونوں گناہگار بھی ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، بیوی کو چیز واپس کرنی ہوگی، وہ پیسے واپس کرے، نہیں کریں گے دونوں گناہگار۔ اتنی بوئیں فاسدہ ہو رہی ہیں، کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ مردوں کو شعور ہی حاصل نہیں ہے۔ جب مرد کو ہی نہیں پتا خرید و فروخت کے مسائل کیا ہیں تو بیوی کو کیا سکھائے گا؟ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کو یہ احکام سکھائیں، پھر گناہوں کی معرفت ان کو دیں۔ آپ کی بیوی آپ کے سامنے بیٹھ کے بلکہ بعض اوقات تو ہمارے ساتھ غیبت کر رہی ہوتی، چغلیاں کر رہی ہوتی، وہ جیلسی کا مظاہرہ کر رہی ہوتی، بڑے بڑے تکبرانہ جملے بول رہی ہوتی، ارے وہ تو ہمارے پاؤں کی جوتی ہے، چاہے تو یوں کر دیں ان کو۔ آپ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک بات ہے۔ ارے آپ تو بھائی بیوی کو جہنم میں دھکا دے رہے ہیں۔ یہ تکبر بھرے جملے، اس کو فوراً کہے کہ توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، ایسا نہ ہو 2 منٹ میں ساری طاقت دولت چھین لے اور ہمیں فٹ پاتھ پر ڈال دے، ایسے جملے نہ کہے۔ لیکن نہیں، شوہر تو کہہ رہا ہوتا ہے ہاں یہ ہوئی نا بات، اصلاح کیسے ہوگی؟ تو یاد رکھیں اپنے گھر والوں کو آپ کو عقیدہ سکھانا ہوگا، احکام شرع، گناہوں کی معرفت، تب گھر والوں کی اصلاح ہوگی۔ پھر معاشرے کی اصلاح اس کے بعد آتی ہے۔ دوست ہیں آپ کے، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ آپ آفس میں کام کرتے ہیں، ان لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ جب یہ اصلاح کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو پھر اصلاح معاشرہ وجود میں آتی ہے۔ سب سے پہلے فرد، پھر اپنا گھر، اس کے بعد پھر باہر، اور اس کے لیے بنیاد کیا ہوئی؟ علم۔ علم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، نہ ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، نہ گھر والوں کی، نہ باہر۔ اب سوال پیدا ہوگا علم کیسے حاصل کریں، کہاں سے حاصل کریں؟ مفتی صاحب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کے قریب کوئی عالم اور مفتی ہیں تو آپ مسجد کمیٹی سے رجوع کریں اور آپ کہیں کہ بھئی آپ مسجد میں کوئی کورس رکھیں مختلف، اگر آپ کے ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مجھے نہیں پتا لیکن ہونے چاہیے کورسز، شارٹ کورسز ہوں بالکل، اس میں طہارت کا کورس جیسے رکھ لیں، 3 مہینے کا کورس رکھ لیں، آلٹرنیٹ ڈیز میں کلاسز ہوں، آپ اس میں باقاعدہ آئیں اور سیکھیں۔ آپ کی بچیوں کے لیے انتظام ہونا چاہیے، بچیاں آئیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے حیض کے مسائل اور دیگر چیزیں۔ اس کے علاوہ اگر فرض کر لیں آپ کے یہاں کوئی ایسا اہتمام نہ ہو تو پھر ہمارا ادارہ جوائن کر لیں، الفرقان اسکالرز اکیڈمی۔ آپ کو دور پڑے گا ویسے یہاں سے، لیکن بہت سارے لوگ آپ کے یہاں سے ماشاءاللہ آتے ہیں۔ شولڈر بازار میں ہماری اکیڈمی، ہم لوگ کورسز کرواتے ہیں۔ یہ بھی مشکل لگے تو آن لائن کورس جوائن کریں، ہماری آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو انڈیویجولی طور پہ پڑھنا ہے، اکیلا ٹیچر آپ کو چاہیے، اپنی مرضی کے مطابق ٹائم اور جیسی آپ کلاسز لینا چاہیں تو پھر الگ ٹیچر کا بھی انتظام ہو سکتا ہے، میل بھی فیمیل بھی۔ اور اگر آپ ایک پورا گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں، کورسز ہوتے ہیں، تو پھر اس گروپ کو جوائن کر لیں، اپنی گھر کی خواتین کو کروائیں کورسز۔ دیکھیں ہم تو اتنا ہی کر سکتے ہیں نا، میں اگر آپ کو ڈانٹ رہا ہوں، ڈپٹ رہا ہوں، سب لہجے میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ کہیں سب ڈانٹ تو دیا، حل بھی تو بتائیں، میں تو حل بھی بتا رہا ہوں آپ کو۔ میری 32 سالہ زندگی، تبلیغ کی زندگی تقریباً 32 سال ہو گئے، 32 سال مسلسل تبلیغ دین۔ میری رات دن یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں علم دین عام کرنے کی کوشش کروں۔ ہزاروں بچے میری اکیڈمی سے فارغ ہو چکے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں، ہزاروں کو ہی پڑھا رہے ہیں۔ خدا را آپ لوگ پڑھیں، شعور بیدار کریں، تب یہ معاشرہ اصلاح پذیر ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو اس کا فساد چھوڑے گا نہیں، کہیں ایمان جائے گا، کہیں نکاح بریک ہوں گے، کہیں آپ کی عبادات ضائع ہوں گی کہ ناپاک کپڑوں میں آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کہیں پر آپ جرم کر رہے ہوں گے، توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں میں گناہ کر رہا ہوں، اور بروز قیامت گرفت ہوگی۔ اس خدا را آپ لوگ پڑھیں، شعور بیدار کریں، تب یہ معاشرہ اصلاح پذیر ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو اس کا فساد چھوڑے گا نہیں، کہیں ایمان جائے گا، کہیں نکاح بریک ہوں گے، کہیں آپ کی عبادات ضائع ہوں گی کہ ناپاک کپڑوں میں آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں،
کہیں پر آپ جرم کر رہے ہوں گے، توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں میں گناہ کر رہا ہوں، اور بروز قیامت گرفت ہوگی۔ اس لیے اس طرف آئیں۔ اس کے علاوہ ابھی انشاءاللہ میں فرض علوم پر کتاب لکھ رہا ہوں، آپ دعا کریں کہ یہ ہو جائے، بیسٹ بک ہوگی انشاءاللہ۔ ویسے تو استاد کی مدد کے بغیر آپ علم نہیں سیکھ سکتے، یہ کنفرم ہے، لیکن بہرحال بہت آسان کر کے اس کو لکھ رہا ہوں۔ اس میں عقیدے پہ کلام ہوگا پورا، عقائد اسلام، عقائد اہل سنت، معمولات اہل سنت بھی میں سمجھا دوں گا، اس میں کیا کیا اس میں صحیح ہے، کیا خرافات داخل ہو گئی سب۔ اس کے علاوہ احکام شرعیہ عملیہ، یہ سب، اور گناہوں کی معرفت، ظاہری گناہ، باطنی گناہ۔ انشاءاللہ یہ کتاب آئے گی، اگر میری زندگی رہی تو یہ آپ کے لیے بڑے نافع ہے، لیکن زندگی وفا کرے نہ کرے، آپ اگر انتظار کریں، اللہ نہ کرے بلاوا آ جائے اور ایسی آدمی چلا جائے تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آن لائن کورس ضرور کریں۔ اس کے علاوہ میں نے کتاب لکھی ہے قرب الہی، یہ تصوف کے ویسے موضوع پر ہے، لیکن اصلاح کے لیے بہترین کتاب ہے۔ اگر آپ تربیت کرنا چاہیں کسی کی، اس کو پڑھ کر آپ بہت اچھے انداز سے تربیت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب لے کے اپنے گھر میں رکھیں، آپ کی بچی پڑھے گی، بچہ پڑھے گا، انشاءاللہ جو تربیت کا فریضہ آپ کو سر انجام دینا چاہیے تھا، آدھے سے زیادہ آپ کی ذمہ داری یہ کتاب پوری کر دے گی، اور آپ بروز قیامت بری ذمہ ہو سکتے ہیں بہت ساری چیزوں سے۔ یہ بہترین کتاب ہے اس دور کی، اس لیے نہیں کہ میں نے لکھی ہے، بلکہ اس لیے کہ میرا 32 سالہ تجربہ بھی ہے، پھر میں عوامی آدمی ہوں، عوام میں رہتا ہوں۔ میرا موبائل چیک کرنا چاہیں تو آخر میں دیکھ لیجئے گا، ابھی بھی 3844 میسج ایسے ہیں جو میں نے کھولے بھی نہیں واٹس ایپ پہ، 3844، اور جو کھل چکے ہیں ان کی تعداد تو بہت ہی کئی ہزار کے قریب ہے۔ یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ پورے ورلڈ سے میری طرف رابطہ کرتے ہیں، اور مجھے پتا ہے یہ کیا سوچ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی پرابلم کیا ہے، امریکہ والے کی کیا ہے، جرمنی والے کی کیا ہے، اٹلی والے کی کیا ہے۔ تو جب اتنا تجربہ ہوتا ہے نا، پھر جب آدمی تحریر کرتا ہے تو وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا کیا لوگوں کو ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے یہ کتاب پچھلی تصوف کی کتابوں سے آپ کو بہتر یوں محسوس ہوگی کہ موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے، ورنہ اس کا انکار نہیں کہ جو پچھلی تصوف کی کتابیں ہیں وہ میری کتاب سے بہتر ہیں، ان کے لکھنے والے مجھ سے ہزار ہا گنا بہتر ہیں، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، لیکن یہ کتاب بیسٹ ہے، آپ اس کو لیجئے۔ اس کے لیے ہمارے میزبان آپ کو دے دیں گے، فون نمبر وغیرہ لے لیجئے گا، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ ہماری اکیڈمی سے لے لیجئے گا، آپ کو کم پیسوں میں ملے گی، مکتبوں پہ جا کے لیں گے شاید زیادہ پیسوں میں ملے، اکیڈمی سے لے لیں کنسیشن کے ساتھ مل جائے گی، اور اگر آپ تقسیم کرنا چاہیں پھر بتا دیجئے گا اور آپ کو کنسیشن دے دیں گے۔ ہمارا مقصد پیسہ کمانا نہیں، ہمارا مقصد ہے اچھی کتابیں معیاری لکھنا۔ آپ دیکھیں گے نا کھول کر، آپ کہیں گے واقعی یار کیا کتاب لکھی ہے، بڑی صاف ستھری، بہت اچھی، پڑھیں گے بہت فائدہ ہوگا۔ اس سے جو ہمیں کچھ نفع ہوتا بھی ہے وہ دیگر کتابوں کی چھپائی میں لگ جاتا ہے۔ میں نے لکھ کر دے دیا ہے کہ ان کتابوں سے نہ میں کو ذاتی نفع لوں گا، اور مر جاؤں تو میری اولاد بھی اس سے ذاتی نفع نہیں لے گی، وہ دین کے لیے استعمال ہوتا۔ تو آپ اگر کوئی کتاب خریدتے ہیں، آپ کو پڑھنے کا فائدہ، اصلاح کا فائدہ، تربیت کا فائدہ، گھر والوں کو فائدہ، اور اس کے علاوہ اچھی نیت کریں تو جتنا پیسہ آپ کتاب خریدنے میں لگائیں گے وہ آپ کے لیے ثواب جاریہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو خدا را علم کی طرف آئیں، اصلاح کی طرف آئیں۔ آخری بات کہہ کے بس بیان ختم کرتا ہوں، آپ پسند کریں گے آپ کے کپڑوں پہ گندگی لگی ہو، گٹر کی کیچڑ لگی ہو، اور آپ ایسی شادی بیاہ میں چلے جائیں، آفس چلے جائیں؟ بولیں نہیں نا؟ پتہ نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن کوئی بتا دے تو کیا کریں گے آپ؟ فوراً سے پیشتر آپ جا کر چینج کریں گے، اور اسے مارنا شروع کر دیں گے یا شکریہ ادا کریں گے؟ بولیں ماریں گے؟ کوئی کیوں بتایا تم نے کیچڑ لگی، 2-3 آپ نے گھسے مار دی، نو آپ نے کہتے بہت شکریہ کہ آپ نے بتایا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ میرا شکریہ ادا کریں۔ جب کوئی عالم آپ کی اصلاح کی بات کرے، خدا را ناراض نہ ہوا کر۔ ہمیں کسی نے میری بھینس نہیں چرائی، خدا کی قسم، کسی نے مجھے ذاتی نقصان نہیں دی۔ میں جب اصلاح کرنے پر آتا ہوں تو بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، بہت سے گروہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں نعت خانوں کی اصلاح کے لیے بولوں وہ ناراض، پیروں کی اصلاح کے لیے بولوں تو پیر حضرات ناراض، عاملوں کی اصلاح کے لیے بولے تو عامل حضرات ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ بتائیں اگر مجھ سے ناراض ہوتا ہے تو میرا دنیاوی نقصان ہے کہ نہیں؟ بنا کے رکھوں تو اس سے بھی کچھ مل سکتا ہے، اس سے مل سکتا ہے، اس سے بینیفٹ حاصل کر سکتا ہوں۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ عزت کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ نے بہت عزت دی ہے۔ میری امی کہا کرتی تھی کہ اکمل تیرے ہاتھ میں چھید ہے، پیسہ آتا ہی نکل جاتا ہے، رکتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حلال کے اتنے سورسز عطا فرمائے کہ میں اگر بیٹھ کے کھانا چاہوں نا، بڑے آرام سے اپنی لائف گزار سکتا ہوں، بڑے آرام سے۔ میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر رہا، صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایک شعور دینا مقصود ہے۔ اس کے باوجود میں اپنے بہت سارے حلال سورسز چھوڑ کر میں ٹائم دیتا ہوں دین کو، میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، کیونکہ میں اپنے منصب سے انصاف کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ مقولہ اکثر جگہ بیان کر رہا ہوں کہ تاریخ برائی سے ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ آج تک اللہ کا کرم ہے تلوے نہیں چاٹے کسی، نہ سیٹھ کے، نہ پیروں کے، نہ کسی کے، ورنہ ہم جیسا آدمی جو اس شہرت کے مقام پر ہو، 2 جملے کسی کے لیے تعریف کہہ دے، 1 لاکھ کا لفافہ تو ہاتھ میں آیا ہے آرام سے، 20-25 ہزار 30 ہزار لاکھ تو ویسے مجھے دے دیتے ہیں لوگ، لیکن میں اپنی اکیڈمی کے لیے لیتا ہوں، یاد رکھیں، کہہ کے لیتا ہوں۔
پہلے میں نہیں لیتا تھا نا، لائٹنگ پہ خرچ ہو رہا ہے، کھانے پہ خرچ ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، علماء اب علم کے لیے کچھ خرچ ہی نہیں کر رہے، تو میں نے پھر طے کرنا شروع کیا، پیسہ دو گے تو میں آؤں گا، رسید جاری کرتے ہیں باقاعدہ اکیڈمی کی، وہ پیسہ آپ کا اکیڈمی میں لگتا ہے، تو علم کے لیے بھی خرچ ہونا شروع ہوا۔ تو لوگ اپنے اپنے حسب استطاعت دے دیتے ہیں، اگر میں اپنے ذات کے لیے لینا چاہوں تب بھی دے ہی دیں گے نا بھائی جان، میں ٹائم دے رہا ہوں نا، اور ہمارے پاس ایسے وہ ہیلائے شرعی ہوتے ہیں، ہم لوگ نیت صحیح کر کر کے سب پیسہ اپنے لیے صحیح کر سکتے ہیں، بہت کما سکتا ہوں میں انہی چیزوں سے، لیکن اللہ نے مجھے کمانے کے لیے نہیں بھیجا، اس کے باوجود اللہ نے مجھے بڑی عزت کی روزی دی ہے، طیب حلال، ایک ایک چیز پر نگاہ رکھ کے آپ دیکھیں نا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میں کتنا باریک نظری سے سب چیزوں کو دیکھتا ہوں، اللہ نے توفیق بھی دی ہے، ضروری نہیں کہ عالم اسحار کرے بھی، ضروری بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال طیب اتارتا ہوں، اور اللہ نے بڑی برکت دی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، کسی سے مانگتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ اس کے باوجود اگر میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، آپ مجھ سے ناراض ہوں گے، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کا نقصان ہوگا۔ خدا را جا کے سوچئے، یہ پرسکون زندگی اتنی پرسکون نہیں رہے گی، ان قریب مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، آپ کے سب چاہنے والے ہاتھ جھاڑ کر واپس آ جائیں گے، وقتی طور پہ اولاد بھی روئے گی، بیوی بھی روئے گی، سب روئیں گے، اس کے بعد کوئی رونے والا نہیں ہوگا، آپ کی قبر پہ آنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خاص طور پہ نوجوانوں، جن دوستوں کو آپ نے دوست بنایا ہوا ہے، آج میری بات مانے، اس سے جا کر پوچھے ذرا جنازے کا طریقہ بتا، کیسے پڑھتے ہیں، جنازے کی دعا سنا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں نہیں سنا سکے گا، نہ طریقہ بتا سکے گا۔ سوچو آپ ایسے کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ آپ مر جائیں گے، وہ آپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھ رہا ہوگا، اجنبی لوگ پڑھ رہے ہوں گے۔ میں نے باپوں کے جنازے دیکھے، اولاد سائیڈ میں کھڑی ہے اور باپ کا جنازہ، ایسے پوسٹ جنازوں میں جب میں گیا ہوں بعض اوقات، باپ کا جنازہ اولاد نہیں پڑھ رہی، لوگ پڑھ رہے ہیں، اور کوئی کھڑی ہو جاتے ہیں تو بس یہ دیکھا ادھر دیکھا، پتہ ہے ہی نہیں کہ بیٹے کو کیا پڑھ رہے ہیں، اجنبی دعا کر رہے ہیں ابا کے لیے، بیٹے کو نہیں پتہ کیا پڑھنا ہے، پتہ۔ تو اس لیے خدا را میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، ان آوارہ گردیوں کو چھوڑیں، مذہب کے لیے کچھ کریں، اپنی توانائیاں استعمال کریں، مذہب کے لیے نہیں کر سکتے ملک کے لیے کر لو یار، اچھا ہنر سیکھ کے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرو، ٹیم ورک کریں، آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہو جاؤ، سافٹ ویئرز بناؤ، امپورٹ انشاءاللہ امپورٹ زیادہ ہوگی، ایکسپورٹ آپ کی بڑھے گی، مختلف چیزیں آپ بنائیں، آپ کو آرڈر ملیں گے، آپ کا ملک ترقی کرے گا، اسی شعبے میں آ جاؤ۔ اور میں تو چونکہ مذہبی آدمی ہوں، میں آپ سے گزارش کروں گا خاص طور پر نوجوانوں سے، عالم بنیں، مفتی بنیں، اپنی بچیوں کو عالمہ بنائیں، مفتیہ بنائیں، آپ خود عالم بنیں، مفتی بنیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے، الحمدللہ ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ میری اکیڈمی میں ماشاءاللہ بزنس مین، جاب کرنے والے، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر آ کر عالم مفتی بنے، الحمدللہ۔ ہم نے تو یوں فٹ پاتھ سے آدمی کو اٹھا کر عالم اور مفتی بنایا، ایسا نہیں کہ مذہبی گھرانوں سے لے لیوں، بالکل عام۔ اولا کے اندر ہمارے پہلے سال کے اندر مطلقاً لڑکوں کو اجازت ہے، پینٹ شرٹ میں آؤ، داڑھی ہے نہیں ہے، ٹوپی پہنتے ہو نہیں پہنتے ہو، آؤ بیٹھو، علم سیکھو۔ علم شعور بیدار کرتا ہے، کچھ عرصے بعد ماشاءاللہ علم کی برکت سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بچیوں کے لیے پابندی ہمارے جو آتی ہے کہ برقع میں آئیں گی، نقاب ہوگا، ناخن بڑے ہونے چاہیے، سرما لگا کر نہیں آئیں گی، نیل پالش لگا کر نہیں آئیں گی، انگوٹھی وانگوٹھی نہیں، کوئی جذبیت والی چیز نہیں، سادہ برقع پہن کے آئیں گی۔ بچیوں کے لیے سختی ہے، باقی لڑکوں کو بڑا فری ہینڈ دیتے ہیں ہم لوگ، عمر کی بھی کوئی قید نہیں۔ اب ہمارے سنڈے کورس میں آئے، اس میں اونلی انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بینکرز، ہاؤس وائف، جاب کرنے والے لوگ، دینی طالب علم کا داخلہ ہی منع ہے اس میں۔ اور میرے پاس جو کلاس ہے ماشاءاللہ میرے خیال میں 100، 125، 150 تک کی کلاس ہوگی، مرد عورت پڑھ رہے ہیں، 5واں سال ہو گیا اس، صرف اونلی سنڈے ہوتی ہے 3 گھنٹے کی کلاس، 2 سے 5۔ اب آپ کہیں گے سب کون سا جادو کر دیتے ہیں آپ، 5 سال ہو گئے، فیس بھی لیتا ہوں ان سے، پیسے بھی دیتے ہیں اور 5 سال سے پڑھ بھی رہے ہیں، وہ فیس بھی الحمدللہ اکیڈمی کے کام میں لگا دیتے ہیں۔ لیکن بتا رہا ہوں آپ کہ عوام آ کر پڑھ رہی ہے، عالم بن رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں، آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمت کرنی ہوگی، ذہن بنائیں، شعور بیدار کریں۔ اگر عالم مفتی نہیں بن سکتے، کم از کم فرض علوم سیکھیں، اور اپنے گھر والوں کو یہ تو کم از کم آپ کو سکھانا ہوگا، کم از کم یہ شعور بیدار کرنا ہوگا کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، مجھے فساد ختم کرنا ہے۔ یہ بھی اگر ہو جائے آج کی محفل میں کہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے میزبانوں کی بخشش ہو جائے، آپ کی کمیٹی کی بخشش ہو جائے، آپ لوگوں کی۔ ایک آدمی اچھی سوچ بناتا ہے، اگر قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کی برکت سے بخشش عام کر دیتا ہے۔ ذہن بناؤ میرے بھائیوں، جو میری بہنیں مجھے میری اس بعد میں یہ بیان سنے گی، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں خدا را آپ بھی آئیں، علم کی طرف آئیں، اپنی بچوں کی اچھی تربیت وہی ماں کر سکتی ہے جو اللہ رسول کی مانتی ہے، جو اللہ رسول کے احکام سیکھتی ہے، جس کا عقیدہ بہترین ہوتا ہے، جو صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچتی ہے، جس کو احکام شرع آتے ہیں، وہی اپنی بچی کی اصلاح کرے گی بہترین قسم کی۔ اس لیے میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں وہ بھی آئیں، اللہ تعالیٰ
ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری کوئی بات، میرا کوئی جملہ کسی کی دل آزاری کا سبب بنا ہو، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا. لیکن آج رات جب آپ بستر پہ جا کے لیٹیں تو خدا را ہماری باتوں پہ ایک دفعہ ضرور غور کر لیجیے گا. اگر اس میں کوئی آپ کو قابل عمل بات نظر آئے تو سیکنڈ اسٹیپ پھر کیجیے گا کہ چلے ہم کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.